تشریف رکھیے. میں آپ کو بتاؤں یہاں پر خدا کی حضوری گہرے طور سے کام کر رہی ہے. آمین. اس کی دو وجوہات آپ کو بتاؤں گا. لکھا ہے خدا کے حضور میں کامل شادمانی. جب آپ کو خوشی مل رہی ہو, سمجھ نہ آ رہی ہو کہ خوشی کہاں سے نکل رہی ہے, ہولی اسپرٹ سے ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کی حضوری کا سائن ہے. جب آپ کو غیر معمولی خوشی کا تجربہ ہو رہا ہو اور اچانک ہی آنسو نکلنے لگے, آپ کا دل خدا کی محبت سے سرشار ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح یہاں پر ہے. ہاللیلویا. اور زوردار تالیاں کوائر کے لیے بجائیے. زبردست ورشپ, خدا کی تعریف, خدا کی ستائش اور خدا کی مدحسرائی جس انداز میں انہوں نے کی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے شکر گزار ہوں. میں یہاں پہ دعا کر رہا تھا. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوائر سے گائے نہیں جاتا ہے جی, ایسے ہوتا ہے نا, اور بس پریچر بھی بیچارہ پھر نیچے ہی جاتا ہے. تو میرے لیے آج ایک خوشی کا مقام ہے. پادری صاحب کے لیے شکر گزار ہیں اور یوتھ کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی. بھائی سلیم کے لیے اور جیکسن کے لیے, اور یہ بچہ جو ساؤنڈ پہ ہے, اس کے علاوہ اور بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے مل کر اس ایونٹ کو منعقد کروایا, اور ان کی ساری محنت اور کاوش کے توسط سے ممکن ہوا کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کا یہ گروپ بڑا سرگرم ہے اس نقطۂ نظر سے کہ بڑے لوگوں نے مجھے کراچی بلانے کی کوشش کی ہے. 27 سال مجھے ہو گئے ہیں. میں 27 سال پہلے کراچی آیا. آفٹر 27 ایئرس میں 27 سال کے بعد کراچی واپس آیا. ان بچوں کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے میرے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا, پادری صاحب کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا. ہم دونوں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے کہ ہم آئیں گے. ان کی محبت کے لیے تالیاں بجائیے. ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں سیر کرنے کے لیے گیا اور وہ جنگل میں کھو گیا. سنیے اس بات کو غور سے. جنگل میں کھو گیا اور شام کے سائے ڈھلنے لگے, رات ہونے لگی, تاریکی ہونے لگی, خوف چھانے لگا اور درندوں کی آوازیں جنگل میں سے اٹھنے لگی, اور وہ بچہ دبک کر بیٹھ گیا. وہ ڈر گیا, میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ چکا. اب مجھے کوئی درندہ کھا جائے گا, اب مجھے کوئی شیر کھا جائے گا, اب مجھ پر کوئی بھالو حملہ آور ہو جائے گا, کوئی سانپ مجھے کاٹ لے گا. وہ ایک جھاڑی کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا. وہ ڈر گیا, وہ کانپ رہا تھا, وہ رو رہا. آپ خود سوچیں, اگر کوئی چھوٹا بچہ جنگل میں اکیلا ہو اور اتنا خوفناک منظر ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ڈرے گا. تو وہ ڈر گیا, وہ رونے لگا, وہ کانپنے لگا. لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے دور سے اپنے باپ کی آواز سنی. اس کا باپ اسے بلا رہا تھا, جو بھی اس کا نام تھا. اس نے کہا, میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, گھبرانا مت, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں بیٹا, ڈرنا نہیں ہے, میں تجھے جلد ڈھونڈ لوں گا. اس کے باپ کی آواز نے اس کو دلیر بنا دیا اور وہ جھاڑی میں سے باہر نکل آیا. جب خدا بولتا ہے تو وہ کمزوروں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے, خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے, خدا اپنی حضوری کے سبب سے شیطان کے سارے منصوبوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے. خدا کی آواز بیابانوں کو ہلا دیتی ہے, خدا کی آواز اپس اینڈ ڈاؤن کر دیتی ہے, خدا کی آواز قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے, خدا کی آواز کلیسیاؤں کو کریٹ کرتی ہے, خدا کی آواز قدرت رکھتی ہے, جلال رکھتی ہے, اور اس کے جلال میں اس کے اندر قوت ہے, کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. آمین. میاری مسیحی خدمت, یاد رکھیں, ایک خادم جس کے پاس خدا کا کلام ہے, جس کو خدا نے چنا ہے, اس کو لفظوں میں ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو چند ایک واقعہ بتاتا ہوں, پھر میں اپنی ٹیچنگ کی طرف آؤں گا. میں پادری صاحب کے ساتھ تھا, پادری ولیم سیمول. خدا نے اختیار کیا چیز ہے اور وہ کس طرح سے حالات کو چینج کرتا ہے. پادری صاحب کے ساتھ کی عبادت شروع ہوئی, کوئی وہاں پہ گیت نہیں کر رہا, کوئی پرستش نہیں کر رہا, کوئی بھی وہاں پہ بڑی ماٹھی تبلے والا کتے جا رہا ہے, باجے والا کتے جا رہا ہے, کوئی کتے اور جا رہی, تے جڑے گھر والے جنہوں نے عبادت کرائی وہ نال لین جا رہے. مطلب سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی کہ عبادت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ تماشا ہو رہا ہے. اور ہم
बड़े बुझ गए, बेदिल हुए। पादी साहब ने कलाम भी सुनाया लेकिन लोगों ने तवज्जो न दी। अच्छा, वहां से चलने लगे तो जब उनके घर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक अपने बुजुर्ग को बिठाया हुआ था जो शायद उनका दादा था, और उसके सर के ऊपर जगह जगह पर रोबड़े बने हुए थे। आपने देखे कभी ऐसे लोग? आलू से बन जाते हैं, बुखार से बने, रोबड़े कहते हैं। और वो पूरा सर भरा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पादी साहब से कहा, पादी साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं बड़ी तकलीफ में, मैं बड़ी असियत में हूं, मुझ पर हाथ रख दें, खुदा मुझे शिफा दे। भाई साहब ने कहा अच्छा। बड़े जबरदस्त खुदा के खादम थे, खुदा उनके पास चले गए हैं। मुझे और पास्टर मुबीन को उनके साथ खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ है। और उन्होंने इस पर हाथ रखे, ऐसे उंगली से उसके एक आलू के ऊपर हाथ रखा, ऐसे उंगली बढ़ाई, और जब आलू पे हाथ रखा तो आलू बराबर हो गया। फिर उन्होंने उसके पूरे हाथ, सर के ऊपर हाथ फेरा, पूरा शेर ही बराबर हो गया। मेरे सीनियर पास्टर जस्टिन मुनीर, ये विलियम सैमुअल की बात बताई है, और उसके बाद फिर दोबारा से वहां पे बातें शुरू हो गई, क्योंकि खुदा ने अपने खादिम की वसीला से अपनी कुदरत को जाहिर किया। ये उम्मत ऐसी है जो जब तक कुछ देखती नहीं है, सीधी होती नहीं, इनको लगता है ये क्या है यार, गीत गाओ, कलाम सुनो, हदिया मौदकार जाओ, यही तरीका है। लेकिन याद रखें, जहां खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है वहां अजीबोगरीब काम होते हैं। और लोगों ने उस वक्त, बहुत से लोगों ने दुआएं करवाई और खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया, बहुत से लोगों ने अपने आप खुदा को दिया भी। म्यारी मसीही खिदमत वो है जिसमें खुदा की कुदरत शामिल है। दूसरी बात आपको बताऊं, पास्टर जस्टिन मुनीर के साथ हम एक जगह पर इबादत कर रहे थे, जो हमारे सीनियर पादरी हैं, और जैसे इबादत शुरू हुई तो एक शख्स को वहां पर लेकर आए जो पैरालाइज था, जिसको फॉलिस था, और उसकी एक साइड मार चुकी थी, काफी बुजुर्ग बंदा था, तकरीबन 65-70 साल उसकी एज। और जब उसको लेकर आए तो खुदा ने पादी साहब से कलाम किया कि इस बंदे को मैं आज रात 12 बजे से पहले उठाऊंगा, तो तू ये उठ के अनाउंस कर दे। पादी साहब कहने लगे, खुदा नहीं है तो चारपाई पे उसको उठा के लेके आए, मैं कैसे अनाउंस करूं? खुदा ने कहा नहीं तू क्या। अब पादी साहब कलाम सुना रहे हैं, लेकिन खुदा उनको बार बार यही कह रहा है कि कलाम सुनाना बंद कर, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ मैं कह रहा हूं वो कर। और पादी साहब ने कहा, सुने जी, जब से हम यहाँ पर आए हैं खुदा मुझे इन अंकल के लिए ये बात कह रहा है, खुदा ये कह रहा है कि आज रात 12 बजे से पहले ये अपने कदमों पर उठ के खड़े हो जाएंगे। और उसके साथ एक जुमला पादी साहब ने कहा जो मैं कभी भूल नहीं सकता, अगर ये शख्स ना उठा तो आइंदा के बाद इस इलाके में आप मुझे बतौर पादरी कभी देखेंगे। खुदा फरमाता है, आमीन। ये बात मेरी नहीं है, ये खुदा की है। और आप बिलीव करें कि मैं पीछे बैठा था, पादी साहब ने मेरी तरफ उंगली की, उन्होंने कहा, शहजाद क्या तू ईमान रखता है कि खुदा ऐसा कर सकता है? मैं कभी खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता। ये तो शख्स है। और रात को 12 बजे से पहले हम तो इबादत करने आ गए, रात को 12, उस शख्स ने चूंकि वो कलाम सुना था, वो कलाम उसके लिए था, उसने ईमान से उसको कबूल कर लिया। खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता, ये जब जाता है ये पेनिट्रेट करता है, बंद कूदे के अंदर सरायत कर जाता है, और फिर ये बदल देता है सब कुछ। हालेलुया। और फिर उस शख्स ने देखा कि 11 बजे के बाद उसके जिस्म की हालत कुछ बदलने लगी, हिलने लगी, टांगे भी, बाजू भी हरकत करने लगा। उन्होंने कहा भी कुछ हो रहा है, और वो उठा उठ के उन्हें बत्ती बाल दी। कहता हुआ मेरे बच्चों तो मैं ठीक हो गया। खुदा का खादिम जहां जाता है उसके साथ खुदा की कुदरत जाती है, उसके साथ खुदा की हजूरी जाती है, उसके पास खुदा का कलाम है। लेकिन फी ज़माना जो खिदमत हो रही है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जो बच्चों वाली बहनें हैं, कलाम में लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करना, लेकिन कलाम में ये भी लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो तो इबादत खराब करने दो। ऐसा लिखा हुआ कहीं? अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं और आपका बच्चे बातें कर रहे हैं तो आपकी खिदमत में ये भी चीज शामिल है कि आप चुप करके उन्हें ले जाएं और पीछे बैठ जाएं। उससे क्या होगा, खादिम का ध्यान बढ़ेगा नहीं, और वो जो कुछ कहने चाहता है, जो कुछ वो कहने आया है, वो उसको प्रॉपरली कन्वे कर सके।
آمین. لیکن جب بچے آگے بول رہے ہوتے ہیں دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, مکہ مارے ہیں, دودیا بھی چنگل مارے ہیں, اس سے پریشانی ہوتی ہے, خادم کا دھیان بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے, اس کو چپکے سے پیچھے لے جائیں, ٹھنڈی ہوا لگوائیں, اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر وہ ایکٹنگ ہو جائے گا سننے کے لیے. خدا اپنے خادموں کو اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلاتا ہے. یہاں پر سامنے پاسبان بیٹھے ہوئے ہیں, مبشر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے ساتھ بھی ہیں, آپ میں سے بھی کچھ ہیں. کچھ یہاں پر بالکل چھوٹے بچے ہیں جن کے لیے یہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن جب ہم اس کو کلوز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سبجیکٹ ان کے لیے بھی ہے, یہ سبجیکٹ ان کے لیے بھی ہے, یہ سبجیکٹ یہاں بیٹھے ہر ایک شخص کے لیے. معیاری مسیحی خدمت. خدا مجھے اور آپ کو اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلاتا ہے, خدا کال کرتا ہے, لیکن ہم میں سے ہر ایک کا جو کردار ہے, جو کام ہے, وہ فرق فرق ہے. جی, خدا نے نوح کو کہا کشتی بنا, خدا نے ابراہیم کو کہا اپنے ناطے داروں میں سے نکل جا. جی, موسیٰ کو کہا تو مصر واپس جا میری قوم کو لے کر. ٹھیک ہے, خدا نے داؤد کو چنا, داؤد نے جنگیں لڑی, خدا نے اسے کہا تو نے امن قائم کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں داؤد کی کالنگ امن قائم کرنے کی کالنگ تھی. اس نے اپنے ارد گرد کی ساری قوموں کو اتنا مارا تھا کہ ان کے اندر اٹھنے کی سخت باقی نہیں رہی. خدا نے سلیمان کو بنایا کہ وہ اس کو بلایا تھا کہ وہ ہیکل کو بلڈ کرے. خدا کال کرتا ہے مختلف کاموں کے لیے. میں نے خدمت کے ان 20 سالوں میں نے جب خدمت شروع کی تو میں نے ایک کتاب پڑھی, پاور ان پریئر, ای ایم باؤنس. ای ایم باؤنس اس کتاب میں کہتا ہے ایک خادم 20 سال میں تیار ہوتا ہے. ایک خادم 20 سال میں تیار ہوتا ہے. 20 سال میں. سیمنری کے 3 سال میں ہے جی, سیمنری کے 3.5 تو بڑی دور کی بات ہے, 6 مہینے کا ڈپلوما بھی آ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مشینی چوزے ہیں. They are not pastors, they are مشینی چوزے, برائلر ہیں. وہ ٹائی لگا کے, سٹڈ لگا کے, میں پتہ نہیں کیوں ٹائی لائے, میں سلوار قمیص پانے والا بندہ جی. اور یہ میری مسز کی آگے خواہش تھی, بیوی دی بھی گل مننی چاہیے کدی کدی. ہر بات اس کی جو صحیح ہے وہ ضرور مانے, کیونکہ شوہر نے اس سے محبت کرنی ہے, اور محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو اچھی بات آپ کو کہہ رہی ہے اس سے دبائیں نہ, اس کی بات مانیں. انہوں نے کہا تسی میری گل کا یقین کرو, تم کوٹ پینٹ صحیح لگتا ہے, آیا کرو. تو میں نے اس کی بات مانی. آج میں نے بڑے سالوں کے بعد کوٹ پینٹ پہنا ہے, میں سلوار قمیص پہ آ گیا ہوں. خیر, تو نوجوان کیا کرتے ہیں, وہ 6 مہینے کا ڈپلوما کرتے ہیں اور بائبل پکڑتے ہیں, اچھا پرفیوم لگاتے ہیں, اور جیسے ابھی پادری صاحب نے بتایا اسلام باجی اسلام پائیں, اسلام پائیں, اسلام باجی اسلام پائیں. اس سے وہ کچھ پوچھتے ہیں, اس کو اس کا جواب نہیں آتا ہے. جب وہ بدرو آ جاتی ہے, کہتا میں ذرا کام میں آ گیا, میں ہونے آتا ہوں, بس میں ہونے ہی آیا, وہ بعد وہ آتا ہی نہیں, کیونکہ انہوں پتا ہے کہ میں جاوا نہ جاوا بدرو نے مینوں آپ ہی کر دینا, میں نہیں کر سکتا بدرو. تو ای ایم باؤنس کی ایک بات میرے ذہن کے اندر بیٹھ گئی, 20 سال میں خادم تیار ہوتا ہے, 20 ایئرز, 2 دہائیاں لگتی. یہ میری خدمت کا پہلا سال تھا, مجھے بات ہضم نہیں, مجھے بڑی عجیب لگی. میں کہ یہ کیسی بات ہے, 20 سال لگتے ہیں. لیکن آج 20 سال کے بعد میں یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہتا ہے. آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ صحیح کیوں کہتا تھا. خادم کو خدا بلاتا ہے. اس چرچ میں بھی بہت سے لوگوں کو خدا نے بلایا. یہاں پر ایک بھائی ہیں, وہ کی بورڈ بجا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کا نام نتھینیل, بھائی نتھینیل نے یہاں پہ کی بورڈ بجایا. اگر یہ کی بورڈ نہ بجاتے تو کوائر سور کے اندر گا نہیں سکتی تھی. اگر یہ بیٹ نہ لگاتے اور ایک پراپر بیٹ نہ لگاتے تو گیتوں کی شکل ابھر کر سامنے نہ آتی. یہ ان کی خدمت تھی, انہوں نے اس کو یہاں پہ پرفارم کیا ہے. ان کی خدمت کی وجہ سے آج بڑی اچھی ورشپ ہوئی یہاں پہ. اگر یہ خالی کی بورڈ ہی بجا رہے ہوتے, تو گانا والا کوئی نہ ہوتا. انہوں نے بھی اپنی خدمت پرفارم کی, ایک اچھی ہارمونی بن گئی, ایک زبردست کوائر بن کے آئی. ہم نے بھی تالیاں بجائی, ہم بھی جوش سے بھر گئے. جی, جب آپ کو خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے, آپ اپنی خدمت کو پہچان لیتے ہیں اور اپنی خدمت کو کرنا شروع کرتے ہیں, خدا کی برکت جاری ہونا شروع ہوتی ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے مختلف کام کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ جو میری خدمت ہے وہ آپ میں سے کسی کی نہیں. یہ نہ کہو کہ میں فخر کر رہا ہوں, بابر حبیب صاحب کی جو خدمت ہے وہ ہم میں سے کسی کی نہیں.
جو کام ان سے خدا نے لینا ہے، جو کام پاسٹر کارنیلیس سے لینا ہے، جو کام پاسٹر مبین اربٹ سے لینا ہے، جو کام بھائی نتھینیل سے لینا ہے یا دوسری ان بہنوں سے بھائیوں سے لینا ہے، وہ کسی اور سے خدا لے ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی خدمت کو دیکھ کر میں کیوں جلوں، یہ میری خدمت کو دیکھ کر کیوں سڑے، بھائی بابر حبیب میری خدمت سے کیوں حسد کرے، وائی؟ ان کی وہ خدمت ہے ہی نہیں، تو پھر مجھ سے سڑنے کا، مجھ سے حسد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کی خدمت کو میں کبھی ٹچ نہیں کر سکتا تو میں ان سے کیوں جلوں؟ پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسروں سے مت جلیں، اپنی خدمت کو پرکھیں، ڈیفائن کریں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری خدمت کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بہت سے نوجوان ان سالوں میں میرے پاس آئے، بھائی صاحب آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، بھائی صاحب ہم نے آپ سے خدمت کرنی، بھائی صاحب آپ کا کلام بڑے اچھے، بڑی برکت ملتی ہے، میں آپ سے خدمت کرنا چاہتا ہوں، کبھی آ جائے۔ اچھا، خدمت شروع ہو گئی، بولو جی وہ بچہ بڑا تیار شیار ہو گیا، ٹیم چیز ٹیٹ پیٹ تو آگے آ گیا، ٹھیک ہے، میں نے کیپری وہ کم چڑھی ہوئی ہے جن موزے نہیں پانے پہنے، کیپری اچھا وہ اس نے پہن لی اور وہ بڑا بن ٹھن کے آ گیا، بائبل اس نے ہاتھ میں پکڑی۔ جب ہم تھوڑا سا آگے گئے تو بارش بڑی موسلادھار، بڑی تیز بارش، تیز بارش۔ اور تیز بارش سے کیا ہوا کہ لاہور میں اتنا پانی اکٹھا ہو گیا سڑکوں، گاڑی ہماری بند ہو گئی پانی۔ میں کہا لو جی تہاڈا تے فائدہ ہو گیا، تسی تے موزے بھی نہیں پائے ہوئے، بوٹ لاؤ تے آ جاؤ پانی۔ میں خود بھی اترا، میرے ساتھ پاسٹر شاہد عارف تھے، وہ بھی اترے، لو جی ہم نے دھکا لگایا، 2 میل تک پانی کے اندر دھکا ہی لگاتے رہے، لو جی منڈے پہ گیا کھلی۔ اگلی بار جب میں نے فون کیا کہنا بھائی صاحب میرا تو پیپر ہے، کہا پیپر ہو سکتا ہے؟ اس سے اگلے دن فون کیا کہنا بھائی صاحب میں تو شادی پہ ہوں، ٹھیک ہے شادی پہ بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کوئی اور بات، اگلے دن کوئی اور بات، مطلب کیا وہ بھاگ گیا۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ شاید خدمت میں صرف بوتلیں ہی پینے کو ملتی ہیں، جہاں جاؤ وہاں پہ آگے ڈشیں رکھ دیتے ہیں، لو بھائی صاحب کھاؤ، لو بھائی صاحب نان ہے، لو بھائی صاحب روگنی نان ہے، لو بھائی صاحب کڑھائی، لو بھائی صاحب بریانی۔ اس کو یہ لگا تھا خدمت یہ نہیں ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا خدمت ہے کیا۔ بہت سے نوجوان سوچتے ہیں کہ جی ہم خدمت کریں، ہر بندے کے ذہن میں خیال ہے میں خدمت کروں، لیکن اسے پتا نہیں میں نے کرنا کیا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے، وہ دوسرے کے آفس کے اندر گھس کے اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتا۔ وہ کہتا اگر مبین صاحب کلام سنا تو میں بھی سنا سکتا ہوں، اگر بابر حبیب صاحب سنا سکتے ہیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے خدا نے اس کو خدمت کے لیے بلایا ہو لیکن کلام سنانے کے لیے نہ بلایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے پاس خدمت کیا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت، سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ خدا سچا ہے، خدا کیا ہے جی؟ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے، جس نے ہمیں اپنے بیٹے مسیح یسوع کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بلاہٹ ہے، کامن بلاہٹ، ہر ایک شخص کی یہی بلاہٹ ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا۔ خدا نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ آپ اس کے بیٹے مسیح یسوع کے ساتھ شراکت اور رفاقت رکھیں۔ کیا کریں جی؟ شراکت اور رفاقت رکھیں۔ مسیح یسوع کے ساتھ شراکت اور رفاقت رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جو جان دی ہے، آپ کے لیے کفارہ اس نے دیا ہے، آپ کے لیے عوضی بنا ہے، اس کی اس صلیبی موت پر اس کفارے کو قبول کریں، توبہ کریں، اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اس کے ساتھ چلتے رہنے کا عہد کریں۔ خدا نے ہمیں بلایا اس لیے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ آپ کچھ نہ کریں۔ آدم کیا کرتا؟ کبھی آپ نے آدم کو دیکھا کہ خدا نے آدم سے کام کیا لیا؟ ہر روز خدا اس سے مل رہا، ہر روز خدا اس سے مل رہا، ہر روز خدا اس سے مل رہا۔ جب تک اس نے گناہ نہیں کیا تھا خدا ہر روز ان سے ملتا تھا۔ خدا مصر سے کیوں نکال کے لایا اسرائیلیوں کو؟ خدا نے کہا میری ایک خواہش ہے کہ میرا خیمہ تمہارے درمیان ہو۔ خدا کی مجھ سے اور آپ سے، خدا کا مجھ سے اور آپ سے جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ شراکت میں وقت گزاریں۔
اور میں آج ایک بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بندہ خدمت شروع کرتا ہے وہ واٹس ایپ کا گروپ بنا، جو بندہ خدمت شروع کرتا ہے فیس بک کا تصویریں لائی جاتا، اسے بھائی دی تصویر، پھر اسے بھائی دی تصویر، پھر اسے بھائی وہ بھائی دعا کرنے دیا تصویریں اپلوڈ کی دیا، فیس بک پہ اس نے ہجوم لگا دیا تصویروں کا، فلانے پادری سا تصویر، فلانے پادری سا تصویر، فلانی ٹائپ میں تصویر، فلانے ٹائپ۔ وہ فیس بک نے ایک اور چیز ڈال دی کہ ایک ہی بندہ اپنے موبائل پہ اشتہار بنا سکتا۔ ایک بندے نے مجھے اپنی ایک ہی کنونشن کے ساتھ اشتہار بھیج دی، مختلف رنگوں میں، مختلف تصویروں کے ساتھ۔ میں کہ یار بندہ تو بڑا بزی، اور جب میں نے دھیان سے دیکھا تو سیم ہی ایڈریس، سیم ہی پتہ، سیم ہی جگہ۔ اس نے کس لیے بلایا ہے؟ ہمیں اپنے بیٹے کی شراکت کے لیے۔ او مائی گاڈ، یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ گھنٹوں گھنٹے خداوند کی حضوری میں بیٹھے، اس کا کلام پڑھنا، اس کی حضوری میں جھکنا، دعا کرنا، اے خداوند میں تیرے پاس آ گیا، تو نے مجھے اپنے لہو سے خرید لیا، تو کیسا بھلا ہے، ہاللیلویہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ کوئی غرض نہیں، کوئی بات نہیں، اسی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ خدا نے ہمیں بلایا اس لیے ہے، اور جب ہم اپنی اس بلاہٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا ہمیں کس چیز کے لیے بلا رہا ہے، خدا ہم سے آنورڈ آگے کیا کام لے گا۔ جب ہم خدا کے بیٹے مسیح یسوع کے ساتھ اپنی شراکت اور رفاقت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جاتے ہیں، تو پہلا کام ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے؟ خدا اس بائبل مقدس کو، اس کلام کو ہمارے لیے حقیقی بنا دیتا ہے۔ ہمیں محض یہ کتاب نہیں لگتی، ہمیں محض یہ کتاب نہیں لگتی، محض لفظ نہیں لگتے، یہ زندگی بن جاتے ہیں۔ آمین، یہ زندگی بن جاتے ہیں، اور آپ اس کے ایک ہی لفظ کے اوپر اس طرح سٹینڈ لیتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، پترس دوسرے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں ہے، طوفان آیا ہوا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کشتی کو، کشتی کنٹرول نہیں ہو رہی اور ڈرے ہوئے ہیں، اب شاید مر جائیں۔ اور وہاں پر ایک روایت یہ بھی تھی کہ اگر اس پانی کے اوپر کوئی بھوت کو دیکھ لے تو پھر موت یقینی ہے۔ انہوں نے یسوع کو دور سے آتے دیکھا، اب وہ سمجھے کہ یہ کوئی بھوت ہے، ڈر گئے، لیکن خدا یسوع مسیح کا خاطر جمع رکھو میں ہوں، کیونکہ یسوع کو پتا تھا وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جی، یسوع کا خاطر جمع رکھو میں ہوں۔ پترس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں، اگر تو ہے تو میں آؤں۔ یسوع نے کیا کہا؟ آ۔ Only one word from God can change your life. Only one word from God can change your circumstances. Amen. صرف ایک لفظ یسوع کے منہ سے نکلا ہوا حالات بدل دیتا ہے۔ اور ہوا کیا؟ وہی لہریں جن سے وہ ڈر رہے ہیں، پترس ان پہ چل رہے ہیں۔ کہندا ہی بنا دیکھ یار، وہ کہندا یار اس چیز جتے میں بڈھا ہو گیا، جدا کدے پانی تے ٹریا کدی نہیں، اج ٹریا جے۔ یسوع نے کہا ہے آ، صرف ایک لفظ۔ آمین۔ یسوع کی شراکت میں بیٹھنا کیوں ہے؟ تاکہ یسوع مجھ سے کچھ کہے۔ جب یسوع آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہے گا تب ہی کچھ ہوگا۔ اس کی شراکت میں بیٹھنا کیوں ہے؟ تاکہ خداوند مجھ سے بول، مجھے بتا میں نے کرنا کیا ہے۔ اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس؟ اب جب پادری بڑھتا نہیں نکلتا، شوٹر ہی نکلتا 6 مہینے بعد ڈپلوما لے کے، کہتا ہے پاسٹر جو سیمنری 3.5 سال کی بھی کر کے نکلتا وہ پادری نہیں ہوتا۔ سن لیں بات، پادری وہ ہے جس کو چرچ اورڈین کرتا ہے، جس کو چرچ محسوس کرتا ہے، جس کے کردار کو کلیسیا اٹیسٹ کرتی ہے۔ کہیں یہ بد نظر تو نہیں، کہیں یہ بد اخلاق تو نہیں، کہیں یہ نشہ باز تو نہیں، کہیں یہ ڈھیٹ تو نہیں، کہیں یہ گھمنڈی تو نہیں، لالچی تو نہیں۔ اس کا کردار ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تیموتھیوس کے خط کو پڑھیں، خادم جب کلیسیا کے اندر پرکھا جاتا ہے تب کہیں جا کر کلیسیا اس کو اورڈین کرتی ہے، جب اس کو اورڈین کرتی ہے تب وہ پادری بنتا ہے۔ ادروائز وہ سیمنری کرنے کے بعد بھی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کام ہے وہ چرچ میں آ کے بیٹھے، اپنے آپ کو پاسٹر نہ کہلوائے۔ لیکن شرم کی بات ہے 6 مہینے کا کورس کرنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو پاسٹر کہلاتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، کہتا ہے تم نے پادری نہیں کیا، آتے میرا نام لکھا ہے مبشر لے دیتا، اور ہم پاسٹر، میں پادری ہے گا۔ اچھا تو پادری والے کام تو کوئی بھی نہیں کرنا۔
جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں گے، خدا اس کلام کو اتنا ریئل بنا دے گا کہ اس کلام کے ذریعے سے خدا ہم سے بات کرے گا. وہ ڈیفائن کرے گا کہ میں نے تجھے پزل میں کس جگہ پر ڈالنا ہے، تجھے پزل میں کس جگہ پر رکھنا ہے، تو کون سا پیس ہے. آپ نے پزل کبھی جوڑے؟ کتنوں نے جوڑے؟ پزل کا سمجھ بھی آیا نا کی کہہ رہے ہیں؟ گتوں، چھوٹے چھوٹے گتے ہوتے ہیں، مختلف تصویر ہوتی ہے، اس کو مختلف حصوں میں توڑ دیتے ہیں. 8 حصوں میں، بڑے بچوں کے لیے 16، 32، 64، 108 پیسز کے بھی، اس سے بھی زیادہ 500 پیسز کے بھی پزل ہوتے ہیں، وہ بڑے بچوں کے لیے. اور ان کو کیا ہے؟ جوڑنا ہوتا ہے. اسی طرح خدا اپنے بدن میں خادموں کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے، اور اسی خادم کو اس کی جگہ ملتی ہے جو خدا سے پوچھتا ہے کہ خدا میں نے کرنا کیا ہے. تو جس نے پوچھا ہی نہیں خدا سے، اپنی مرضی سے شروع ہو گیا، اس کو نہیں پتا خدا کا کلام کیا ہے. خدا ہمارے لیے خدمت کے دروازے کھولتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں. آمین. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے توبہ کی، خدا مجھے اپنے پاس لے کر آ کے بھائی صاحب نے اپنی گواہی سنائی ہے، چلو میں بھی 5 منٹ میں اپنی گواہی سناتا ہوں. میں خدا سے بڑا دور تھا، میں گاتا تھا، میرا پروفیشن گانا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا، اور میں واقعی ایک اچھا سنگر تھا. مہدی حسن کی غزلیں گانا، غلام علی کی غزلیں گانا، یہ میرا پروفیشن تھا. میں سے پیسے کماتا تھا، ہر قسم کا گانا میں گاتا تھا، اور میں خدا سے بہت دور تھا. لیکن ہماری زندگی کے حالات ورس ہوتے گئے ڈے بائی ڈے. میری ماں کو فالج ہو گیا، ان کو برین ہیمریج ہوا، غربت ہمارے گھر میں پڑی تھی. میرے باپ کو بھی بیماری لگ گئی. میری بہن 9 ماہ کی تھی، اس کو پولیو ہو گیا، وہ چل پھر نہیں سکتی. اور اس قدر زیادہ سٹریس، پریشانی، مصیبت ہمارے گھر میں تھی کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. جن گھروں میں غربت ناچتی ہے، غربت بڑی خوفناک چیز ہے، انسان کو پیس کے رکھ دیتی ہے. اور ہم پسے ہوئے لوگ تھے معاشرے میں. شادی میں گئے ہیں، جیب میں کوئی پیسے ہی نہیں، کپڑے مانگ کے پہنے میں دوسروں. یہ حالات. تو ہوا کیا، 98 میں میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا، ان کے دماغ کی نس پھٹی، اور 7 بجے ان کے دماغ کی نس پھٹی، 10 بجے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے والد صاحب کو ٹیوبر کلوسس ہو گئی، ٹی بی، ان کے نکلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں پی سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے، جو کچھ پیتے تھے باہر آ جاتا. اور چند ہی مہینوں کے اندر وہ ایسے سوکھ کے کانٹا ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اسکیلیٹن بن گیا. اور میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد 98 ہی میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ہم 2 بہن بھائی رہ گئے. میری سسٹر چھوٹی جس کو پولیو تھا، اور میں. میری چھوٹی جو سسٹر تھی اس کا نام صوفیہ تھا، اور وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ اپنے کپڑے خود چینج نہیں کر سکتی تھی، وہ کھانا خود نہیں کھا سکتی تھی، وہ نہا خود نہیں سکتی تھی، وہ منہ ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میری ماں کا کہنا یہ تھا کہ جس دن میں مر جاؤں گی اس دن میری بیٹی بھی مر جائے گی. لیکن میری ماں کے مرنے کے 11 سال بعد تک وہ زندہ تھی. خدا نے یہ دکھایا مجھے کہ تیری ماں اسے نہیں سنبھال رہی تھی، اسے میں سنبھال. اور خدا نے اس قدر مہربان کیا لوگوں کو ہم پر کہ وہ میری بہن کو میرے تایا جی کہنے لگے کہ جی میری بیٹیاں ہیں، میں اس کو لے جاتا ہوں. اور میرے ماموں نے کہا کہ یہ چونکہ گڑی شو اسکول میں پڑھتا ہے، ہمارے وہاں پہ لاہور میں ایک علاقہ گڑی شو، میں وہاں پیدا بھی وہیں پہ ہوا تھا اور میں پڑھتا بھی وہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی اسکولنگ یہاں. اب دیکھیں ماں باپ بھی مر گئے اور 2 بہن بھائی بھی الگ الگ ہو گئے، اور وہ اتنا فاصلہ تھا تقریباً 15 کلومیٹر. اور غربت کا زمانہ تھا، میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی بہن کو جا کر ملوں. اور مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹیوبرکلوسس ہو گئی، مجھے بھی ٹی بی ہو چکی ہے. اور ٹی بی نے میرے پھیپھڑوں کو کھا لیا تھا اور میری آنکھوں کے اندر سوراخ ہو گئے تھے، میں مر رہا تھا. موت کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے موت کو دیکھا ہے. میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، میں نے اپنے باپ کو دیکھا مرتے ہوئے، اور میں نے خود موت کا سامنا کیا ہے. لیکن میں موت کے آگے ہار گیا. میں آپ کو اپنی دلیری نہیں بتا رہا، میں آپ کو اپنی بزدلی بتانے لگا. میں نے جب اس سٹریس کے اندر رہ کے میں تھک گیا، خون کی الٹیاں مجھے آنے لگی، تو میں نے سوچا کہ اس ذلت کی موت سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اور میں نے موت گوارا کی اور میں ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹ گیا. ریلوے ٹریک پر لیٹ گیا. جنوری 99 میں موت کا انتظار کر رہا تھا، میں ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، اور میں رو رہا تھا. میرے پاس کوئی امید نہیں تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا. میں نے کہا خداوند میری زندگی کا کیا فائدہ ہے، میں تو مر ہی جاؤں تو بہتر ہے، اور اب ٹرین آئے گی وہ مجھے کچل دے گی. لیکن ایک آواز میرے اندر سے اٹھنے لگی.
उस आवाज ने मुझसे कहा, अगर तू तौबा करे, अगर तू खुदावंद को अपनी जिंदगी का बादशाह बना ले तो तेरा फेर जाता रहेगा, मौत जाती रहेगी, जिंदगी आ रहेगी। मैं उस आवाज से मुखातिब हुआ, मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे लिए ऐसे नहीं हो सकता, खुदा मेरे लिए इतना मेहरबान नहीं हो सकता। मैंने आज तक खुदा को क्या दिया? ना मैं कभी दुआ करता हूँ, ना मैं कभी कलाम पढ़ता हूँ, ना मैं खुदा के घर में जाता हूँ, ना मैं उसकी सताइश करता हूँ, ना मैं उसकी इज्जत करता हूँ, ना मैं उसके खातों की इज्जत करता हूँ। लेकिन वो आवाज जो मेहरबान आवाज थी वो बोलती रही। उसने कहा नहीं बेटा, तू गलत सोचता है, वो तुझसे प्यार करता है, वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो उससे दूर है। तू बीमार है, तुझे तबीब की जरूरत है, तू तौबा कर, तू तौबा कर। और मैंने आंसू के साथ उस रात, मेरे मुंह से फाते नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं खत्म हो चुका था अंदर से। और जनवरी की ठंड के अंदर, लाहौर के अंदर ठंड बहुत होती है और वो कई दफा माइनस में भी चली जाती है, वरना 1 या 2 टेम्परेचर होता है वहां पे जनवरी के अंदर। 1 टेम्परेचर बहुत ठंड है और मैं उस ठंड के अंदर बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, मेरे अंदर अब उठने की भी सकत बाकी नहीं थी। लेकिन उस आवाज ने मुझे दलेरी दी। उसने कहा तू इरादा तो कर, तौबा तो कर। और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी आंखों के आगे धुंध छा रही थी, मुझे लग रहा था मैं मर रहा हूँ, सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन मैंने उस आवाज को रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा खुदावंद अगर ये तू है तो मुझे माफ कर, मुझे ले ले, मुझे ले ले। मैं इस दुनिया का नाकाम तरीन शख्स हूँ, जैसे भी बादी साहब ने बताया, खुदा नाकाम लोगों को उठाता है, बहुत से दबे हुए लोगों को आजाद करता है। और उस रात जब मैं ये दुआ कर रहा था, आंसुओं के साथ रो रहा था, उस रेलवे ट्रैक पर मैंने अपनी बैक साइड पर एक बहुत बड़ा लाइट का सर्कल देखा और उस सर्कल के अंदर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। और खुदावंद यीशु मसीह उस लाइट के सर्कल में से चल के ऐसे मेरे ऊपर आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा बेटा, जिंदगी में पहली बार तूने मुझे पुकारा है, मैं तेरा यीशु हूँ, उठ के खड़ा हो जा, मैं तुझे शिफा देता हूँ और मैं तुझे अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करूंगा। आमीन। खुदा ने मुझे बुलाया, मैंने रिस्पॉन्ड किया। खुदा ने आप में से भी कईयों को बुलाया है, लेकिन बहुत से ऐसे जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कईयों ने कच्चा पक्का रिस्पॉन्ड किया। कई लोग आधे रास्ते में से वापस आ जाते हैं। जब आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, मैं आपको बता रहा हूं खुदा काम करेगा। और हुआ क्या, मैंने दुआ करनी शुरू की। मुझे ऐसे लगता था दुआ के बगैर अब मेरा कुछ है ही नहीं, कलाम के बगैर अब मेरा कुछ है ही नहीं। ये खिदमत का आगाज है। जो न्यू कमर्स हैं खिदमत में, नए नए आए और पुराने भी हैं, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा हूं। जितनी ज्यादा दुआ कर सकते हैं दुआ करें, जितना ज्यादा आप कलाम पढ़ सकते हैं खुदा का कलाम पढ़ें, क्योंकि सारी ब्लेसिंग्स यहीं से निकलनी। आमीन। और मैंने क्या किया, मैं अपने ऑफिस में जहां पे काम करता था, मुझे एक ऑफिस बॉय की जॉब मिल गई। अच्छा, वो एक मुस्लिम भाई जॉब मिल गई। उसने मुझे देखा कि तो हर वक्त पढ़ता ही रहता है, रसाले पढ़ता है और कहानियां पढ़ता है और पता नहीं अखबार के कॉलम सारे पढ़ जाता है। उसने कहा बेटा मुझे लगता है आपको पढ़ने का शौक है। मैंने कहा जी हाँ शौक है। उसने कहा, मैंने कहा जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा फिर जाओ मैट्रिक की किताबें लेके। मैंने मैट्रिक की किताबें ली, पेपर दिए, पास हो गया। कहता आप क्या करना? मैंने कहा FA करना। कहता अच्छा जाओ किताबें लेके आओ। FA की किताबें लेकर आया, पेपर दिए, पास हो गया। कहता उनकी करना। मैं BA करना। कहता अच्छा BA की किताबें लेकर आया, BA के पेपर दिए, पास हो गया। कहता उनकी करना। मैं MA उर्दू करना। कहता हाँ। उसने पैसे दिए, मैंने पेपर दिए, मैं पास हो गया। कहता उनकी करना। मैं कहा BTH। कहता ये क्या चीज है? मैंने कहा जी BTH एक कोर्स है बाइबल का। कहता अच्छा जाओ जाके उसमें दाखिला लो। उसने मुझे पैसे दिए, मैं किताबें वगैरह लेकर आया, मैंने उसका थीसिस लिखा, सबमिट कराया, मुझे उसका सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा अब कहता आप क्या करना? मैं जी मास्टर ऑफ डिविनिटी करना। कहता वो कि मैं जी MD। कहता यार जो भी है फड़ पैसे। मुस्लिम आदमी था, उसको क्या पता ये क्या। उसने मुझे पैसे दिए 15,000 रुपये। मैंने वो फीस जमा कराई, मैंने उसका भी थीसिस लिखा, तैयारी शायरी की, पेपर सबमिट कराया, उसमें भी मुझे डिप्लोमा मिल गया। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आ जाती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त। आमीन। हालेलुया। खुदा की हजूरी में रहने वाले खादिम मौसर खिदमत करते हैं, मेरी खिदमत करते हैं। और दीनाकरम कहता है कि मैं एक दिन ट्रेन में था। दीनाकरम को आप जानते हैं, आप में से कोई? अब वो खुदावन के पास जा चुके। तो दीनाकरम कहते हैं कि मैं जिस ट्रेन में बैठा, मुझे किसी ने बताया कि भाई बख्त सिंह भी इसी ट्रेन के अंदर और इसी डब्बे के अंदर आ रहे हैं। तो मेरी तो खुशी की इंतहा कोई ना रही। भाई बख्त सिंह, साधु सुंदर सिंह के बाद अगर कोई बंदा बड़े शरीर के अंदर मैं किसी को खादम समझता हूँ, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला, तो वो भाई बख्त सिंह। और
اور بھائی بخش سنگھ اس کیبن کے اندر جب آتا ہے تو دینا گرم سوالوں سے بھرا ہوا ہے. اس نے کہا میں آ جانے کے سوال کرنے لگے, پادری صاحب کو چھوڑ ہی نہیں دے. پادری صاحب نے ایک اور الگ ہی کام کی. بھائی صاحب نے آگے صافہ بچھایا, اے خدا کو تیرا شکر, ہاللیلویا ہاللیلویا. 6 گھنٹے لگے رہے پادری صاحب. کتنے گھنٹے جی؟ 6 گھنٹے پادری صاحب دعا کرتے رہے. انہوں نے ایک سوال نہ سنا نہ ایک سوال کا جواب دیا. لیکن وہ کہتا کہ مجھے 1000 سالوں کا تجربہ دے کر چلا گیا بندہ کہ اگر خدمت کرنی ہے تو دعا ضروری چیز ہے, دعا کے بغیر کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اتنا بڑا لیسن سیکھا بخش سنگھ سے کہ اس شخص کو خدا نے اس قدر قوت سے استعمال اس لیے کیا کہ بندہ دعا ہوا, یہ دعا کرنے والا ہے. اور دینا کرن کی یہ گواہی ہے. دینا کرن ایک ایسا شخص ہے جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو متحرک کیا خدمت کے لیے. ہاللیلویا. خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بات کرتا ہے, خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بولتا ہے, خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے زندگیاں بدل دیتا ہے. بشرط یہ کہ وہ ایسا تیر ہو جو خدا کی کمان سے نکلا ہے. ایک ایسا تیر جو خدا کی کمان سے نہیں نکلا, جو اپنی مرضی سے نکلا ہے. انہیں کسی بھی کام میں لگا دے کے خوش ہو جائے. اسی ایسی شوری دیکھی کہ تھلے پھرتی لوگوں کی لتاں لوگوں نے کپڑے ساڑ. کئی خادم ایسے ہیں, وہ لت کھچو, وہ منسٹری کو کھچو, وہ بینر پاڑ ہے, وہ خلاف کرنا کرو, وہ گانا کٹ, وہ بندے کھچ شیپ سٹیلنگ کہنا بڑی سولونگ ہو رہی ہے. جب آپ خداوند کی اس بلاہٹ کو ریسیو کر لیں گے, آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں گے, خدا اس کلام کو آپ کے لیے ریئل بنا دے گا. آپ کو لگے گا کہ خدا اس کلام میں سے مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ خالی خادموں کے لیے, آپ سب بہنوں سے بھی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ بائبل کو اس طرح سے پڑھیں گے, خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں, خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں, خدا کا کلام خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے آپ کے لیے ریئل بن جائے گا. اور خدا آپ کے لیے خدمت کے دروازے کھولے گا. اور آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ میں نے کس جگہ پر سیٹل ہونا ہے. میں سنگل بننا چاہتا تھا, لیکن جب میں خدا کی حضوری میں بیٹھا, خدا نے کہا بیٹا تیرا بڑا سٹرونگ پہلو ہے, میں نہیں استعمال کرنا. جی خدا نے میرا سب سے کمزور پہلو پکڑا, میرا بولنا, کیونکہ میں ہکلا کے بولتا تھا. میں نے اپنی ساری عمر میں کبھی سبق سنایا نہیں اسکول میں, میں نے لکھا ہے. ٹک 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 ٹک, سارے بچے سنا رہے, میں لے کے کتاب میں پڑھی میں. ٹیچر نے کہتی بیٹا آپ کے لیے ایک پیریڈ کم ہے, کیونکہ آپ اتنا پھنستے ہیں, ایک ہی لفظ سے پھنس جاتے تو پھر 25 منٹ نکل جاتے. میڈم یہ بول آپ سمجھ, وہ میڈم کہتی بیٹا تو لکھ, باقی بچے اورل سنائیں گے, آپ لکھو. اچھا خدا میں کہا خدا میں تو بول, موسیٰ نے بھی کہا تھا, خدا موسیٰ نے کہا خدا میں تو بولنے میں بڑے رکن ہوتا, میری تو لفظ ہی نہیں سمجھ آتے. خدا نے کہا تیری سمجھ نہیں آتی, ہارون دی دھیان. ہاللیلویا. انہوں نال لے کے جاؤ. دیکھیں اس کے بعد اس کے پاس تھی تعلیم تھی, خدا نے اس کو بلایا تھا, خدا نے اس کا جواب بھی دیا. اور خدا نے میرا سب سے کمزور میڈیم پکڑا, اور خدا نے اس کو میرا سب سے سٹرونگ میڈیم بنا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے پھیپھڑے اور میری آنتیں گل چکی تھی, اور خدا نے ان کو نیا بنا دیا. جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا, ڈاکٹر نے کہا کہ تیرے پھیپھڑے نویں, تیری آندرا بھی نہیں ہیں. اور اسی ہفتے کے اندر میں مریدکے میں ایک عبادت میں گیا, میرا چاچا مجھے اس عبادت میں لے کر گیا, تو وہاں پہ بزرگ لوگ تھے بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے. تو وہ بزرگ ہی خادم تھے. انہوں نے کہا جن نوجوانوں کو پاک روح چاہیے اور بزرگوں کو بھی چاہیے وہ لائن میں آ جائے, ان کے لیے دعا کریں گے. میں بھی لائن میں لگ گیا, میرے دوست بھی لائن میں لگ گئے. اور ہوا کیا, میں آپ کو بتاؤں, میں زندگی میں کبھی بس کی چھت پہ نہیں چڑھا, لیکن اس دن میں بس کی چھت پہ گیا, اور تو آفت دیکھو نیری آ گئی, وہ ساڑھے والے نہیں کھڑے ہو گئے, کالی پینٹ پائی, کالی شرٹ پائی, بالکل ہی چٹی ہو گئی, شاپر چمڑے ہوئے سن. لاہور میں شاپر بڑے ہوتے ہیں, کراچی میں پتہ نہیں شاپر ہے نہیں میرے خیال سے, ایسے زیادہ کیونکہ شہر بھی بڑا, آبادی بھی زیادہ ہے تو شاپر بھی زیادہ. خیر اب بند ہو رہے ہیں, شکر ہے. تو بال میرے تن گئے, بالکل ایسے کھڑے گئے, پتھر کی طرح بال ہو گئے, آنکھوں میں ایسے مٹی بھر گئی. میں اپنے بھائی سے کہنے لگا, میں کہ یار اچھا ہی تھا کہ نہ. اس نے کہا نہیں نہیں, آج خدا ہمیں برکت دے, کیونکہ ہم زور مار کے جا رہے ہیں, شیطان کی بات نہیں. اس دن عید کا دن تھا, بسیں بھی نہیں تھی. اس نے کہا بھائی یہ لاسٹ بس ہے, اگر آپ نے چڑھنا ہے تو چڑھ جاؤ, جتنے بھی جگہ میں نمک جاؤ.
ہم بھی چڑھ گئے چھت کے اوپر بیٹھ گئے. خیر جب اس نے مجھ پہ ہاتھ رکھا تو خدا کا پاک روح مجھ پہ نازل ہوا. وہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے پتہ نہیں کرنٹ لگ گیا, بغیر زبانیں بولنے لگا. وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں زمین پر ہوں. اور ہم جتنے تینوں بھائی گئے تھے تینوں کو پاک روح کا بپتسمہ مل گیا. اس لیے چرچ آنے سے گریز مت کیا کریں. کئی بار ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بنا کے چرچ مس کر دیتے ہیں. گیس نہیں آ رہی چلو جی اسی نہیں جاتے, بتی نہیں آ رہی اسی نہیں جاتے. میں کہا تھی گیس تے بجلی نہ چلتے ناشتہ کر. میں کئی جگہ پہ پیغامات آپ کو بلیو کروں سنا کے میں موچڑے کپڑے پائے سے, لائٹ نہیں آ رہی تھی, میں ان جی چلا گیا. میں کہا یار نہیں میں کلام سنا کے ہوں. کسی نے مجھے کہا نہیں پائے صاحب سے موچڑے کپڑے پائے نا. یہ ہمارے ذہن کا خیال ہے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. نانا تیرے کپڑے اس لیے نہیں تو نہ جائیں چرچ, خدا کے گھر چ بن ٹھن کے جانا چاہیے. یہ غلط بات. خدا کے گھر میں صاف کپڑے پہن کے جائیں لیکن دل صاف لے. کپڑے آپ نے چاہے کتنے بھی اچھے پہنے, اگر آپ کا دل اچھا نہیں تو برکت نہیں ملتی. تو پہلی بات جو میں نے اور آپ نے سیکھی ہے وہ یہ ہے, خدا ہمیں بلاتا ہے لیکن ہم سب کی خدمت فرق ہے. آمین. اس لیے ہم نے ایک دوسرے سے جلنا نہیں ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا. میرا یہ کام ہے کہ میں پادری صاحب کو سپورٹ کروں, ان کی خدمت کو, ان کی خدمت کے لیے شکر گزاری کروں, خدا سے دعا کروں اور دوسرے لوگوں کو بتاؤں کہ عیسیٰ نگری 7 نمبر گلی میں پادری کنیلیہ صاحب کا چرچ ہے, گا دے جایا کرو, اتنے بڑی برکت ملے گی. کہتے ہیں میں سے ہم کہتے ہیں چاہے آپ عیسیٰ نگری سے ہیں آپ ہمارے پاس ہی ہیں. یہ بھی تو وہی کلام سنا رہے ہیں جو میں سنا رہا ہوں. تو کیوں نہیں میں ان کو اٹھاتا ہوں, کیوں نہیں میں ان کی ہیلپ کرتا کہ ان کی کلیسیا اور مضبوط ہو. یہ کیوں نہیں میری ہیلپ کریں گے کہ جس چرچ کو میں رن کر رہا ہوں اس میں لوگ ہیں, جن کو یہ رن کر رہے ہیں اس میں لوگ ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو اس لیے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہم سب کی خدمت فرق ہے. اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ آمین. آگے چلیں. خدا ہم سے کام کیا لینا چاہتا ہے؟ بلا تو لیا اس نے, کام بھی لیتا ہے, خدمت لیتا ہے, لیکن خدا کام ہم سے ایک ہی طرح کے لے گا. متی کی جی اس کا 250 باب اس کی 19-20 میں آپ نے لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. ان کو شاگرد بناؤ. اگر کوئی کوائر لیڈر ہے تو کوائر لیڈر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کوائر کی پریکٹس کرا کے تو چلا جائے, کی بورڈ پہ جا کے چلا جائے, کوائر گیت گا کے چلے جائے, بھائی صاحب کلام سنا کے چلے جائیں, اشرف دریاں چوک کے چلے جائیں, ٹاکی مار کے نکل جائیں, جی پانڈے دو کے نکل جائیں. ہمارا کام ہے, اگر آپ کو خدا نے چرچ میں برتن دھونے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے تو آپ کا کام ہے آپ گواہی دیں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی میں یہ برتن کیوں دھو رہا ہوں, مسیح کی محبت میں دھو رہا ہوں. آج کوئی برتن دھوتا ہے؟ میں نے برتن بھی دھوئے بھائی صاحب نے, میں نے ایک دفعہ ہمارے چرچ میں کئی دفعہ ایسے ہوا, وہ جب لوگوں تیار ہو کے آتے ہیں نا بڑے بڑے فنکشن میں, کرسمس کے فنکشن میں بہنوں نے میک اپ کرایا, بھائیوں نے بھی کوٹ پائے ہیں جی, وہ پھر دے دینے وہ برتن, وہ کہتے پیسہ کہتے یار برتن تو والی باجی نہیں آئی تھی. میں کہا جی باجا دے گا. میں کہا جی ایسی نہیں ہے گیا تھا. لو جی میں نے آستی نے اٹھائی, میں نے پادشاہ صاحب نے, ہم نے اتنی سپیڈ ماری کہ وہ پادشاہ نہیں رہا. خدمت کرنے والے بندے کو پنکھا لگانا بھی آنا چاہیے, خدمت کرنے والے بندے کو جھاڑو بھی لگانا آنا چاہیے, خدمت کرنے والے بندے کو گواہی دینی بھی آنی چاہیے, خدمت کرنے والے بندے کو ہر ایک کام آنا چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے. یہ مت کہیں کہ مجھے پاکرو مل گیا, میں اب چرچ جاتا ہوں, میں نے توبہ کرنی بس میں نہیں پڑھنا, میں اب خدمت ہی کرنی ہے. نہ خدا کو ان پڑھ خادم اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو خدا اس کو چلائے گا, لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ پڑھے لکھیں. جیسے ہم نے آپ کو اپنی گواہیاں دی, ہم نے مشکل وقت میں سوچا کہ اگر ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. انگریزی بولنے والے بندے نے سکھا لینا, آمین, پنجابی والے نے سکھا لینا, جیسے اردو بولنے والے پڑھ لیں گے. ہاللیلویا. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. دوسری بات, جن کے پاس میں تجھے اس لیے بھیجتا ہوں, غور سے سنیں اس بات. اعمال کی کتاب اس کا 26 باب اس کی 17 اور 18 ہے, سنیں ذرا. جن کے پاس میں تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے. خادم کیا کرتا ہے؟ آنکھیں کھول دیتا ہے. ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف
اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں. خادم کا کام ہے وہ لوگوں کی آنکھیں کھولے, انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لائے, شیطان کے اختیار سے نکال کے انہیں خدا کی طرف رجوع کرائے. آج کے خادم کی سوچ ہے, آج کا خادم کہتا ہے میں بیریئر ٹاؤن چ کیویں لواں پلاٹ, ہونڈا کا نواں ماڈل کیویں میرے کو لائے جی. وہ تو اس چکر میں پڑا ہوا خادم, وہ لوگوں کو اندھیرے سے نہیں نکالنا چاہتا, وہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود روشنیوں کے شہر میں جا بسے. بھائی صاحب, وہ لوگوں کو اس لیے اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگ کلام سے غافل رہیں, کلام سے بے بہرا رہیں, مجھے ہدیے اور چندے اور دہیے اور نذرانے دیتے رہیں, میں امیر ہوں بدلوں کے غریب. تو ان کی آنکھیں کھول دے. وہ پردے جو ان کی آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں غلط تعلیمات کے, اور جن اندھیروں کے اندر وہ گرے ہوئے ہیں, وہ غلط رجحانات, غلط تعلیمات جن کے اندر ان کے باپ دادا اپنی عمریں گزار چکے ہیں, ان سے میں باہر نکال, کلام کی روشنی ان کے سامنے چمکا تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں, وہ اندھیرے سے باہر نکل آئیں, شیطان کے اختیار کو ان کی زندگی سے کینسل کر اور انہیں خدا کی طرف رجوع کر. خدا نے اس لیے بلایا مجھے اور آپ, یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو پریئر کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. گاٹا کے کھمبے تو جڑی تار ٹیک دی تھلے, اس کو پکڑ سکتا کوئی؟ کتنا ارتھ ہوتا ہے اس کے اندر. اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کوئی آپ کو ٹچ کر سکتا ہے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یہ پلوس کی بات ہے. جس بندے پر خدا کا مسا ہے, ایک بندہ کہتا جی میں خدا کا خادم ہوں, وہ پرستی شروع ہوئی تو بدروہاں آ گئی ہوں جیسے. پہلے اس نے پتہ نہیں کیا کیا پھڑے ماری, کارڈ بھی کاٹ کے دیتا ہے. کئی سیمبلی تو نکلتے ساری کارڈ چھپوا لیتے, کوارڈینیٹر, چیئرمین, فلاں 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 اپوسل. میں کہا جی, ایک کہتا جی میں فلاں اپوسل. میں کہا اچھا اپوسل. میں نے کہا جی آپ کون سے چرچ جاتے ہیں؟ کہتا ابھی تو میں نے کوئی چرچ جوائن نہیں کیا. اور میں کہا کملیا اپوسل چرچ بڑھا دینے, تم کہ ہو جا اپوسل تو آپ نہیں چرچ جانتا. اپوسل کا مطلب ہے رسول. رسول کلیسیاں بناتے ہیں, واحد 2019 کا رسول آیا جو آپ نہیں چرچ جاتے. ان کی آنکھیں کھول دیں, ان کو اندھیرے سے نکال, شیطان کے اختیار سے نکال کے خدا کی طرف ان کا رجوع کرائے. یہ خدا کے خادم کی خدمت ہے. اور آپ بلیو کریں گے 20 سالوں کے اندر میں نے اتنے بٹر لوگ دیکھے, اتنے سخت, پتھر سے بھی زیادہ ان کے چہرے, ان کے منہ سخت, ان کے دل سخت. وہ خدا کی طرف آنا نہیں چاہتے, لیکن جب خدا کے کلام کا ہتھوڑا برستا ہے تو پھر وہ سخت دل پاش پاش ہو جاتا ہے. خدا نے ایک نیا دل دیتا ہے. میں ماٹن پور میں گیا. ماٹن پور ایک پنجاب کا بہت مشہور ایک زبردست شہر ہے, گاؤں ہے ماٹن پور یکسناباد. ماٹن پور میں ایک بدماش تھا, نوجوان لڑکا تھا. اس لڑکے نے اس گاؤں کے اندر تھرتھلی مچائی ہوئی تھی. وہ پادری ہم سریعام مارتا تھا جناب, اور پادری ڈرتے تھے. اور میں ینگ لڑکا تھا 20-22 سال کا, ہر وقت میں کلام پڑھتا رہتا تھا, دعا کرتا رہتا. مجھے ایسا لگتا تھا مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, ماں باپ میرے ویسے ہی نہیں ہے, فیملی ہے کوئی نہیں, میں عورت کے ساتھ میں نہیں ڈرتا تھا کسی سے. خدا کا شکر میں آج نہیں ڈرتا. آمین آمین آمین. زیادہ سے زیادہ خوف موت کا ہی ہے, موت سے آگے کیا ہے, لیکن یسوع میں مروں گا نہیں, میں یسوع میں زندہ ہی رہوں گا. مصرف پیٹے, اور میں نے شراب کے خوراک چکا کے بنا دی, کیونکہ ماٹن پور میں شراب بڑی پیتے لوگ, خود بنا کے پیتے, کسی نے بنائی ہے تو بات نہیں کرتے, آپ بنا دو. اور وہاں پہ میں نے کلام سننا شروع کیا تو پادری صاحب مجھے بار بار آ کے پادری صاحب شراب دی گل نہ کرے آج. مجھے تھوڑا شک پڑا کہ پادری صاحب آپ ہی پیتے, جڑا اتنا زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ شراب تو تین گل کر.
میں بولتا رہا، میں نہیں مڑے. اچھا اگلے دن وہ نوجوان آ کے چرچ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ 2-4 اور لڑکے آ کے بیٹھ گئے. بھائی صاحب کمبل لگ گئے. بھائی صاحب کہتے میں تمہیں منع کر رہا سا نا راتی. میں کہتی میں سمجھا نہیں تھوڑی گل. او بھائی یہ جو بندہ آ کے بیٹھا ہے یہ ہمارے گاؤں کا بدماش ہے، یہ اسلحہ لے کے آیا. میں کہتی کوئی گل نہیں، آج ماڈل پور جی شاید میری آخری شام ہے. نو پرابلم، مینوں ہی مارے گا نا، میں سنایا سا. اور جب ہم نے آخری دعا کی تو وہ نوجوان آنسوں کے ساتھ روتا ہوا گیا ہے. اسے کہا بھائی صاحب کل رات میں چھت پر بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا، میں شراب نوشی کر رہا تھا اور آپ کلام سنا رہے تھے. آپ نے مصرف بیٹے پر جو کلام سنایا تھا وہ مصرف بیٹا، اس گاؤں کا مصرف بیٹا میں. اس نے کہا لیکن کل رات خدا نے میری زندگی بدلی ہے، میں نے چھت کے اوپر ساری شراب کی پیٹیاں توڑ دی ہیں. اس نے کہا آج سے آنورڈ میں کبھی شراب پیوں گا نہیں اور اس گاؤں میں کسی کو پینے دوں گا نہیں. خدا کے آگے بھی میں بدماشی قائم رکھی. اور اس نے بپتسمہ لیا. It was amazing. یہ کمال بات تھی. اور میں نے دیکھا کہ خدا پتھر دلوں کو کیسے اپنے کلام سے چکنا چور کرتا ہے. خدا سنگین دل نکال کے گوشت دیتے ہیں. تو ان کو اندھیرے سے نکال، ان کی آنکھیں کھول دے. اور آگے دیکھیں دوسرا پترس اس کا پہلا باب اس کی 12ویں 13ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مثبت رہوں گا اگرچہ تم ان سے واقف اور اس بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے، اور جب تک میں اس خیمے میں ہوں تمہیں یاد دلا دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں. خدا کے خادم کا ایک کام ہے کہ وہ ابھارے لوگوں کو. ابھارے کیا کریں جی؟ ابھارے. جو لوگ خداوند میں چل رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں. باجی ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. آپ بہت اچھی دعا کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کلام پڑھ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ اور پڑھیں، آپ اور پڑھیں. انکریج کریں، ابھارے لوگوں کو. جو خادم خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی ابھاریں، جو نوجوان اٹھ رہے ہیں ان کو بھی ابھاریں، جو لوگ کلام پڑھ رہے ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ادھر آ کے جھاڑو دیتے ہیں، جالے اتار دیتے ہیں، پنکھے صاف کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، جوتیوں کو سیدھا کرتے ہیں، واش روم دھوتے ہیں، ان کو بھی ابھاریں. ہاللیلویا بچوں، خدا کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا. یہ خدا کے خادم کی خدمت ہے کہ وہ لوگوں کو ابھارے، لوگوں کو مضبوط کرے اور ان کو یہ اکنالج کروائے کہ خدا کی خدمت جو تم کر رہے ہو بیٹا یہ رائے گا نہیں جائے گی. یسوع مسیح نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ایک پیالہ پانی کا بھی پلاتا ہے تو اپنا اجر ہرگز نہیں پائے گا. تو آپ کے واش روم دھو رہے ہیں، میں نے بھی دھوئے ہیں چرچ کے واش روم، میں نے سب کام کیے ہیں. تو میں اپنے بچے کو کہنا چرچ دے اپنے چرچ کے بچوں کو کہنا بیٹا تھوڑے کو صحیح نہیں نہ دھو رہا تو میرے کو پوچھو میں تب دس گا کتنا تیزاب پانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے. آمین. اور ایک خادم کا کام یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی خدمت کے لیے خود بھی تیار ہو اور دوسروں کو بھی مسیح کی آمد کے لیے تیار کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے خادموں میں زیادہ تر خادموں میں یہ پیشن نہیں ہے. جو لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ یسوع کی آمد کے منتظر نہیں ہیں، اس چیز کے منتظر ہے کہ ان کا ویزا کب آئے گا جڑا میں اپلائی کیتا ہے. ہم نے یسوع کے منتظر ہونا ہے اور وہ شخص جو یسوع کا منتظر ہے آپ بلیو کریں اس سے بہترین کو بندہ نہیں، کیونکہ وہی لوگوں کو انکریج کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی لائف میں وہ چیزیں نظر آئیں گی لوگوں کو. اور آپ کو سمجھ آئے کہ کیا کیا کام خدا آپ سے لینا چاہتا ہے، لیکن کیا یہ ایسے خدا آپ سے کام لے لے گا؟ بتائیں مجھے. اس کے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کے سپرد کریں. کیا کریں جی؟ سپرد کریں. رومیو 12 باب اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے اور یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. کیا ابھی تک آپ نے اور میں نے اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنا دل خدا کو دیا؟ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہماری زبان کیا بولتی ہے، ہمارے ہاتھ کیا کام کرتے ہیں، ہمارے پاؤں ہمیں کس طرف لے کر جاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے بطور خادم میں کیا سوچتا ہوں؟ کیا آپ نے اپنا مائنڈ خدا کو دیا؟ کیا آپ نے اپنی آنکھیں خدا کو دی؟ کیا آپ نے کان خدا کو دی؟ کیا آپ نے اپنا دل خدا کو دیا؟ خدا میرا دل تیرا ہے، خدا میری آنکھیں بھی تیری ہیں، میں وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. موسیٰ نے کہا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. زبور 29 کے اندر لکھا میں نے خدا سے ایک ہی درخواست کی ہے. ہاللیلویا. یہ داؤد کی دعا ہے. میں نے خدا سے ساڈیاں نہیں دعاواں نے کہ ہر روز ہی درخواست بدل جاتی ہے.
ہر روز ہی درخواست بدل گئی، ہر روز اج بچی دی بیاہ لے، کل مڈے دے بیاہ لے، پرسوں بندے دی ترقی لے، چوتھے دن لینٹر لے، پنجویں دن پوڑیاں لے، چھویں دن ویزے لے، ستویں دن کچھ داؤد کہتا میں نے خداوند سے ایک ہی درخواست کی اور میں اسی کا طالب رہوں. وہ کہتا خداوند میں تیرے گھر میں جا کر صرف تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں. آمین. تو اتنا خوبصورت ہے کہ تیرے علاوہ اور کچھ نہیں. آمین. خدمت کرنے والے شخص کے ذہن میں اگر یہ بات ہے تب ہی خدا اس کو استعمال کرے گا، ادروائز نہیں. ادروائز سب شور شرابہ، بھیڑ بھاڑ ہے. خادم وہ ہے جس پر خدا کا ہاتھ ہے اور جو خدا کی مرضی کے مطابق موو کرتا ہے. آمین. اپنے آپ کو سپرد کرے، اور سپردگی کا عمل سب سے مشکل ہے. آپ کو پتا ہے سپرد نہیں کیا جاتا، آپ کا دعا نہیں کی جاتی. اپنے گھٹنے خدا کو دے. کئی لوگ میں دیکھا 4 گھنٹے فلم دیکھ کے رہتے ہیں سرانے پہ 6 لاکھ بھی نہیں کرتے. کہ جب دعا شروع نہیں ادو ایسے لگتا ان کو تھوڑا کھچن دیا، ادو کی وہ اکھاں کھول دیا نہیں، فلم جو اکھاں بند نہیں ہوتی. یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا دل خدا کو دیا نہیں، اس کا دل خدا سے دیا. کیا آپ نے کبھی چیک کیا ہے آپ نے اپنے بدن کو خدا کو دیا، سپرد کیا اپنے آپ کو؟ اگر نہیں کیا تو خدا کو استعمال نہیں کرے گا، اس لیول پر استعمال نہیں کرے گا جہاں خدا کو لے کر جانا چاہیے. اپنے منصوبوں کی بجائے خدا کے منصوبوں کی پیروی کرے. نہیں پرشاد صاحب ہمارے لاہور کے بڑے زبردست خادم، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کنونشن رکھنے کے بعد دعا کرتے ہیں خدا تو کون آنا ہے، بجائے اس کے کہ خدا میں کنونشن کرواواں کہ نہ کرواواں. فرق ہے نا، خدا میں کنونشن کرواؤں یا نہ کرواؤں. وہ یہ نہیں کہتے، وہ کنونشن رکھنے کے بعد خدا کو کہتے ہیں خدا میں اسی کنونشن رکھ لئی، تو آ جائے گا تو اچھا ہو جائے گا، کہ نہیں آئے گا تو ہم اسی شور سے بات کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے منصوبوں کی بجائے خدا کے منصوبوں کو فالو کریں. داؤد جب عہد کا صندوق لے کر آ رہا تھا، آپ کو پتا اس نے کتنا بڑا بلنڈر مارا. اس نے عہد کے صندوق کو لاویوں نے لے کر آ رہا تھا اور اس کے لیے چوبے بنائی گئی تھی، اس کے اوپر سونا منڈا گیا تھا، اس کے اندر کڑے بنائے گئے تھے، ان کڑوں کے اندر اس باکس کو پھنسانا تھا اور لاویوں نے اس کو اٹھا کر لے کر جانا تھا. لیکن داؤد ذرا فینسی ہو گیا تھا. اس نے ایک اچھی سی بیل گاڑی لی، بیل گاڑی کے جھنڈیاں بنی ہیں، وہ متھے تے مہندی لائی بیل دے اوپر، انہیں ڈیکوریٹ کیتا ہے خوبصورت بنا کے، گجرے شجرے باندھ کے بیل وہاں لگے جا رہے ہیں. اس کے اوپر عہد کا صندوق پڑا ہوا. کام تو وہ وہی کر رہا تھا جو خدا بھی چاہتا تھا کہ عہد کا صندوق واپس اسرائیل میں چلا جائے. لیکن جس طریقے سے خدا چاہتا تھا کہ عہد کا صندوق واپس جائے، داؤد نے وہ راستہ اڈاپٹ نہیں کیا. داؤد نے اپنی مرضی سے عہد کے صندوق کو واپس لانے کی کوشش کی. اور ہوا کیا؟ جب وہ ایک ڈھلان کی طرف بڑھے تو وہاں پر بیلوں کو ٹھوکر لگی. وہاں پر ایک شخص تھا جو عہد کے صندوق سے چل رہا تھا، اس کا نام تھا عزا. عزا کے دل میں غیرت آئی کہ یہ نہ ہو کہ میرے دیکھتے دیکھتے عہد کا صندوق نیچے گر جائے بیل گاڑی سے. اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے عہد کے صندوق کو ٹچ کر دیا اس کو اوپر کرنے کے لیے، لیکن اسی وقت خدا کا قہر اس پہ بھڑکا اور وہ شخص اسی جگہ پہ مر گیا. بہت ڈینجرس ہے یہ چیز. وہ شخص اسی وقت وہاں پہ مر گیا اور داؤد اور سب لوگ ڈر گئے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے بہت بڑی مسٹیک کی، ہم نے خدا کے لا کو، خدا کے قانون کو بریک کیا ہے. اور داؤد نے کہا کہ اس کو اسی جگہ پر واپس لے جایا جائے جہاں سے لائے تھے. پھر کچھ وقفے کے بعد داؤد لاویوں کو ساتھ لے کر گیا اور پھر جب وہ لایا تو پھر اس نے اس کے آگے ناچ کر رقص کر کے اس نے خدا کی شکر گزاری. اس وقت وہ بھول گیا کہ میں بادشاہ ہوں. اس نے خدا کو آنر کیا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے عہد کے صندوق کے آگے میں ناچ رہا ہوں. اس کی بیوی کہنے لگی تو ایسے ناچ رہا تھا جیسے بانکے بے حیائی سے ناچتے ہیں. اس نے کہا میں تو خدا کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاللیلویا. جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا کون ہے، وہ نہیں شرماتا، وہ نہیں ڈرتا، وہ نہیں گھبراتا. اپنے منصوبوں کی بجائے خدا کے منصوبوں کو فالو کریں اور یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ دعا کریں. یہ سارے سلسلے دعا سے جڑے ہوئے. اپنے وقت کو دعا روزے کے لیے مخصوص کریں. میں نے اپنے آفس سے بہت چھٹیاں لی ہیں دعا کے لیے. میں نے اپنے باس سے کہا سر میں کل چھٹی کرنی ہے. کہا خیریت ہے یار، کوئی دادی وغیرہ فوت ہو گئی؟
کیونکہ زیادہ تر لوگ دادی کو فوت کرتے ہیں. مر چکی ہوندی بیچاری کئی دفعہ مار دیتا ہوں. قبر چ بھی کہتی پترا میریاں نے ہڈیاں بھی نہیں نے تو چھٹیاں لے جا رہے. کہتا کوئی دادی طرح فوت ہوگی کوئی شادی؟ میں کہ نہیں. میں کہ سر میں نے کل روزہ رکھنا ہے اور میں نے کل دعا کرنی سارا دن. اس نے میرا چہرہ دیکھا, کہتا بیٹا 2 چھٹیاں کر. کیونکہ اس کو بڑا اچھا لگا یہ چھٹی کرنے کا مقصد کہ عبادت کرنے کے لیے چھٹی کر. ہم چھٹی کرتے ہیں سیر پہ جانے کے لیے, ہم چھٹی کرتے ہیں فوتگی پہ جانے کے لیے, ہم چھٹی کرتے ہیں شادی پہ جانے کے لیے, ہم چھٹی کرتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, ہم چھٹی کرتے ہیں رشتے داروں سے ملنے کے لیے, ہم چھٹی کرتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے, ہم چھٹی کرتے ہیں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے. لیکن کبھی چھٹی کریں خدا کے پاس, روزہ رکھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے. خدا آج میں کہتے نہیں جانا, میں جاتے ہیں. ہاللیلویا. خدا سے بات کریں. کیسا طریقہ پایا چھٹی کا؟ آمین. اور اپنے خاندان کو سپرد کریں خدا کے. یہ بہت اہم پہلو. خدمت میں سب سے زیادہ آپ کو جو پریشانی ملے گی آپ کے اپنے ہی گھر کے لوگوں سے. آپ کی اپنی مسز, آپ کا اپنا شوہر, آپ کے اپنے بچے آپ کو اتنا کو اریٹیٹ کریں گے خدمت کرتے ہوئے. وہ جگہ جگہ پہ آپ کو پنچ کریں گے, دبائیں گے. میں نے ایسی خاتموں کی بیویاں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے جوڑوں کے روگ لگوا لیے انہیں. میں معافی کے ساتھ بات کہتا ہوں, زیادہ تر خاتموں کی بیویوں کو جوڑوں کی تکلیفیں ہوتی. بوا حضرات جی نہیں گوٹے انہوں نے رہتا. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ کو بتا رہا ہوں. کوئی بندہ کہتی ڈلیوری نہیں کرتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ بھائیوں کو میں نے دیکھا ان کی بیویاں خدمت کرتی ہیں, چرچ میں آتی ہیں, عورتوں کی بہنوں کی میٹنگ چلاتی ہیں, ان کے بندے ان کو ہارڈ ٹائم دیتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, کوٹتے ہیں, گاڑیاں نکالتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے, میرے لیے ضروری ہے, ہم سب سے زیادہ اپنے کھانے کے لیے دعا کریں. That is very important, very 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 important. اگر آپ شیطان کے خلاف دعا میں اپنے گھرانے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, شیطان آپ کے گھرانے کو اس قدر مسلط کرے گا کہ آپ کی خدمت کو روک دے گا. میں نے بہت سے لوگوں کے تعلق سے سنا ہے, اور ایک انٹرنیشنل سروے ہے, اس کے مطابق 6000 خادم ہر سال اپنے گھرانے سے تک آ کر خدمت سے وڈرا دیتے ہیں. کیا یہ شرمناک بات نہیں ہے؟ بہت سی بیویاں, بہت سے شوہر, بہت سے بچے ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں جس سے خدمت رک جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اویئر ہونا چاہیے کہ جب میں خدمت کے لیے نکلا ہوں یا نکلی ہوں تو شیطان میرے گھرانے کے ذریعے سے مجھے دبائے گا. تو مجھے اپنے گھرانے کو خدا کے سپرد کرنا ہے, میں نے دعا کرنی ہے, میں نے پریئر کرنی ہے. روز اپنی بیوی کے لیے دعا کریں, اپنے شوہر کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. سپردگی کا کام بھی ہو گیا, آپ نے سپرد کر دیا. ابھی بھی خدا آپ کو مزید آگے لے کر نہیں جائے گا سپردگی کے بعد. اب خدا آپ کے اندر تراش اور خراش کا کام شروع کر دے گا. خدا کو کاٹ چھانٹ آپ کی شروع کر دے گا. جو ڈالی پھل آتی ہے, میرا باپ باغبان ہے, یسوع چندہ انگور کا کی طرف میں ہوں, میرا باپ باغبان ہے, اور جو ڈالی پھل آتی ہے اس کو کاٹتا اور چھانٹتا ہے, اس لیے تاکہ وہ اور پھل لائے. خدا آپ کو کاٹے گا اور چھانٹے گا اس لیے تاکہ خدا میرے اور آپ کے رویوں کو بدل سکے. کچھ خادموں کو میں نے دیکھا ہے دعا بھی کرتے ہیں, کلام بھی اچھا سناتے ہیں, خدمت بھی ان کی ٹھیک ہے, لیکن شیخ ہی باز پڑے, بڑی شیخ. ایک بندے کا میں نے فیس بک پہ دیکھا, 2 چاچے ادھر بیٹھے مسجد ہے, 2 چاچے مسجد اٹھے بیٹھے, ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے جو آپ کلام سنا رہے ہیں. 5 بندے ٹوٹل. اوپر لکھتا کیا, thousands of people receive Jesus. میں پھر تصویر میں دیکھا, میں وہ کہے 1000 لوگ نے جو مینوں نظر نہیں آ رہا. Thousands of people receive Jesus. تے بندے 5 بیٹھے. شیخی فیس بک آپ دیکھیں, پادریوں نے مینا بازار بنا دیا فیس بک. کوئی کتنے کھانا کھا رہے, کوئی ادھر کھلوتا, خوف آتا ہے کئی تصویریں دیکھ. ٹرین نے ترنت لٹ گیا, پادری میں اسلام آباد جا رہا کلام سے. میں کہا پائی صاحب سیف لی اندر ہو گئے, کھمبے نہ لگا جائے. شیخی سے بھی بچنا ہے. سپرد تو اپنے آپ کر دیا, شیخی بہت ہے خاتم. شیخی سے بچیں, بڑے بول نہ بولیں, بڑے بڑے اعلان نہ کریں. جو کچھ خدا کو کہتا وہی کریں, اور اتنی ہی خدمت کریں جتنی خدا نے آپ کو دی.
جب آپ اتنی خدمت کریں گے جو خدا نے آپ کو دیا تو پھر ہی تو خدا اس کو ایکسپینڈ کرے گا. تو جو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا وہ تو آپ کر نہیں رہے, اس کے کیس آپ شیخیاں بگا رہے ہیں, تو خدا اس کام کو بھی روک دے گا جو وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں. غصہ, کچھ خاتموں میں دیکھا بڑے غصے تھے, کلام بڑا اچھا سنا دے, بڑا اچھا, بیوی اگر کچھ کو تھے کٹا لا کر میں کسی کی غلط گل برداشت نہیں کرتا, مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں اندھیرے میں سے نکال کے لاؤ, ان کی آنکھیں کھول دے, یہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے, اور اندھیرے میں دھکیل کر شیخیاں مار کے غصہ کر کے حسد, خوابوں میں حسد بھی بڑا. خدمت کرنے والے دوسرے کی خدمت سے جلتے ہیں. انور فضل, کچھ لوگ انور فضل کو اس لیے برا کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی طرح ہے. انور فضل کو میں سمجھتا ہوں کہ انور فضل نے پاکستان کے اندر ایک الگ قسم کی خدمت کو متعارف کروایا ہے. میں کبھی اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان میں ایک مسیحی چینل آ گیا. کبھی آپ نے سوچا تھا؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس شخص کو اور اگر کسی کام کے لیے چلو نہیں استعمال کیا آپ کی نظر میں یا میری نظر میں کسی اور کی نظر میں, خدا نے اس کو ایک ٹی وی چینل, مسیحی ٹی وی چینل پاکستان میں سیٹلائٹ چینل لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا. تو کیا آپ اس کے لیے شکر گزاری نہیں کر سکتے؟ انور فضل کے لیے شکر گزاری نہیں کر سکتے؟ وہ جی اس نے ایسے کر دیا, نہیں وہ جی ایسے کر دیا, نہیں اس گاڑی میں دیکھا آپ نے, اس گاڑی میں دیکھو. بھائی گاڑیوں کو چھوڑو, جو کام خدا اس سے لے چکا ہے اس کو ایڈمائر کرو, حسد کرنا چھوڑیں. خاتم دوسروں کی خدمت سے چلتے ہیں. میں نے شروع میں بلایا, خدا نے آپ کو بلایا ہے لیکن خدا سے کام الگ الگ لے گا, اس لیے حسد کی کوئی جگہ نہیں بنتی. لیکن ہم بیوقوفی کے عالم میں حسد کر رہے ہیں. ریاکاری بڑی. ابھی بھائی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, کبیر صاحب نے, ہیں کو آتے کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ محاورہ سنا آپ؟ بچپن میں سوچتا تھا کہ 2 ہاتھ دانت اس کے بعد نکلے, لیکن بعد جب وہ بڑے ہو کے پتا چلے ہوتے اندر بھی دانت ہوتے جس سے وہ چباتا ہے. دکھانے کے اس کے دانت اور ہیں, کھانے والے اندر اور ہیں. تو اس سے محاورہ بنایا اردو والوں کہ دانت اس کے دکھانے کے اور ہیں, کھانے کے اور ہیں. اسی طرح نظر کچھ اور آ رہے ہیں, اندر سے ہیں کچھ, باہر سے جفیاں ڈال رہے ہیں, اندروں کہہ رہے ہیں کدھر آ گئے. یہ ریاکاری. روپے پیسے کی ہوس, اس کے اندر آج 80 سے 95% خاتم ملوث ہیں, پھنسے ہوئے روپے پیسے کی لالچ اور ہوس میں, منی میکنگ کے اندر. کچھ خاتموں کو آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں, ہر وقت ہر اناؤنسمنٹ میں چندہ کہیں نہ کہیں سے لے آتے ہیں. میرے عزیزو, کارپیٹ کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. جن بہن بھائیوں کو خدا کا روح بھار رہا ہے وہ اپنا ہدیہ مجھے دے سکتے ہیں. میرے عزیزو, رائل فین کے کچھ نئے پنکھے ٹھنڈی ہواؤں کے لیے ہمیں درکار ہیں. جن بہن بھائیوں کو خدا کا روح بھار رہا ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں. ایسا ہے کہ نہیں؟ غسل خانے کی ٹیلیں اتنی پرانی ہو چکی ہیں. کوئی ہے ایسا بھائی جس کے دل میں خدا بوجھ ڈالے؟ ٹیلیں تو میاں باپ دے, خدا دے بندے. کیا آپ کو خدا کے گھر کی غیرت نہیں ہے؟ وہ ایسے ایسے جملے, ایسی ایسی وہ چیزیں سامنے لے کے آتے کہ بندہ خوفزدہ ہو کے کہتا ہے لوگ میرے جتنے بھی اگر. کئی باتیں کو میں نے دیکھا جس دن کسی کو سیلری ملنی ہوتی اس کے سیلری پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. امر بھائی, ان کے سیلری پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. کو میں ادھر سے گزارا تھا, میں کہا چلو بھائی صاحب بھائی ذرا بتائی اچھی لے کہتا بھائی صاحب نے نکلتی جگہ نہیں چھڑی. ہیلو بھائی صاحب, خدا خوشی سے دینے والوں کو جیت رکھتا ہے, بیزاری سے دینے والوں کو نہیں. اگر آپ لوگوں کو مجبور کر کے ان سے جائیے کہ اینٹ رہے ہیں, مجبور کر کے ان سے ہدیہ لے رہے ہیں, تو اس کی برکت ان کو تو نہیں ملنی, آپ کی کلت بھر جائے. روپے پیسے کی ہوس سے خوابوں کو باہر نکلنا یہ بہت بڑا لالچ ہے. سب شکر سے پلوسی کو کوٹھی نہیں تھی. میں بڑا لگیا مال کی کتاب سے خطاں کتنے پلوس کوٹھی کا ذکر کر, پلوس نے کسی ذکر نہیں کیتا بلکہ اپنے ہاتھی خیمے سیدھا رہے. پلوس سے زیادہ کوئی بندہ استعمال ہوا انجیل کی خدمت کے لیے.
تو اس بندے کا مکان ہی یہاں پہ کوئی نہیں. ہم لوگ اپنے آپ کہتے ہیں مسافر اور پردیسی ہیں. جو بندے دیا کوٹھیاں تسی دیکھو گے کتنے کتنے بچے ادھر کتنے پڑھ رہے ہیں. کیا لائف ہے آج کل. ڈیوٹی ہمیں کیا سونپی گئی لیکن ہم کام کیا کر رہے ہیں. ہم چل رہے ہیں, ریاکاری کر رہے ہیں, روپے پیسے کی ہوس کے پیچھے پڑے ہوئے, شیخیوں میں پڑے ہوئے, غصہ کر رہے ہیں لوگوں کو, شہرت کی بھوک. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. فیس بک کا میں نے بتایا نا, جیڑا بندہ خدمت چاہتا پہلے دن ہی مشہور ہونا چاہتا ہے. انہوں بھی تصویر بھیج, انہوں بھی تصویر بھیج, انہوں بھی تصویر بھیج, انہوں بھی تصویریں ڈم 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 لوگوں کے ان باکس بھر دیتے. ایک بندے نے تصویر لگائی انور فضل کی آڈینس تے تصویر اپنی فوٹو شاپ دی, پیچھے لکھا لاکھ لوگ جڑے نے وہ انور فضل کی میٹنگ میں تے وہ بندہ رہتا ساڈے محلے جی. میں کہا کہ کچھا پا گیا تھے پھر رہتا نکل پا کے لکھاں لوگ کتوں لے. اس نے اتنی نکل پہ نہیں ہوتی, ہر وقت وہ نان لینے کے لیے آیا. جدو میں نے دیکھا تو دور سے نان ہی لے آیا, لیکن تصویر اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے لگائی ہے, کیری ڈبے کے پیچھے. لوگوں کا ہجوم ہے, آئیں اور شفاف آئیں. مشہور مطلب میں جہاں سے گزروں گا جہاں رکوں گا لوگ کہنے گے یار ابھی کو خاطر ہے میرا تصویر کے چاہنا. کم اعتقادی, انہیں لگتا ہے کہ خدا ہمیں نہیں دے سکتا اس لیے لوگوں کو لے لو. سمجھ آئیے بات. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ باتیں لوگوں سے کیوں مانگتے. میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے خاطر, اگر وہ خدا دے خاطر ہوتے خدا کو منگن. جو خدا کا خادم ہے وہ خدا سے مانگتا ہے, جیڑا بندیاں کا خادم ہے انہیں بندیاں کو منگنا اور وہ کچھ جائے. اسی لیے آپ کو بھی الرٹ ہونا چاہیے. آپ ان لوگوں کے پیچھے جائیں جو خدا کے خادم, جو اپنے آپ سے خدمت کر رہے ہیں, اپنے آپ سے آپ کو پلان دے رہے ہیں کہ باجی ہم نے اتنی بائبلیں رکھنی ہیں, اتنے پیسے آپ دے دیں, اتنے پیسے آپ دے دیں. باجی تسی بڑی اچھی جاب کر دیں, تسی بھی ہاتھ بداؤ, تسی کدی بدا دیں. کم اعتقاد ہیں, انہیں لگتا ہے کہ خدا ہماری ضرورت نہیں پورا کر سکتا. نہ معاف کر, معاف بھی نہیں کرتے, بد زبان ہے, جلد باز ہے, جلد بازی بڑی. خدا کے زور میں رکنے کا انہیں پتہ نہیں, بس وہ کہتے ہیں پر ٹائم بہت تھوڑا ہے. بھائی صاحب میں تو جلدی جلدی خدمت کر رہا ہوں. میں کہ یار خدا نو اتنی جلدی نہیں, اتنی تینوں پہ گئے. وہ 7000 سال تو انتظار کر رہے ہیں, 2000 سال سے زیادہ تو یسوع مسیح کو گئے ہوئے ہو گیا. اس نے کہا میں واپس آؤں گا. 2000 سال سے یسوع مسیح نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی. خدا چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے گلہ کھانا میں آ جائے. ہمیں اتنی جلدی پڑ گئی کہ ہم خدا سے بھی آگے نکل گئے. دوسروں کو نہ سننا, یہ بھی خادموں کی بڑی پرابلم ہے. وہ کسی دوسرے خادم کو نہیں سنتے, کسی دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے. کوئی بندہ ان سے دعا کروانے کے لیے آتا ہے, کہتے اچھا ٹھیک ہے چلو آگے میں دعا کر, ہاللیلویا خدا کا برکت دے, چلو بھائی جاؤ دو 500. ایک بندہ کہنا جی 50 500 والی 1000 والی کہ 5000 والی دعا کر. جب کرانا ہے پہلے پیچھے ہو گیا, میرے کو اتنے پیسے نہیں. انہیں کہا بھائی صاحب 50 500 1000 5000 والا چکر کی ہے, ذرا ڈیفائن کرو. کہنا 50 والی دعا کا خدا کا برکت دے, 500 والی دعا ہے خدا میں اپنا لہو بھی آتے پا. 1000 والی دعا سے 2 چولہے میں ہور کھولا. انہیں کہا 5000 والی چکی کرو گے. کہنا وہ پھر میں جڑی دعا کرا گا کہنا وہ تو میں زمین اسمان ایک کرتا. کہنا میں ایلفی پا دوں گا, مطلب پکا کم. وہ 5 دن کے بعد پھر واپس آ گیا. انہیں کہا بھائی صاحب 5000 دیا سے تھی ایلفی پائی سی. کہتا یار میں پائی سی ٹوٹ گئی تو میں تو بڑے مان ایلفی پائی سی, لیکن ایلفی نے نہیں کام کی. دوسروں کو نہ سننا. اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں 15 منٹ اور لے لوں؟ بڑی خاص بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. صحیح تاڑی مرضی نہ دوستوں ورنہ میں میڈم کر دیں, ٹائم کافی ہو گیا. آپ لوگ ظاہر ہے دوسرے علاقوں سے بھی آئے, دور سے بھی آئے, کچھ بھائی بڑی دیر سے آئے اور نیچے بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہمارا. گاڈ بلیس یو. اپنے پاسبانوں کے تابع رہیں. بہت سے خادمین ہیں جو ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف بولتے رہتے ہیں. ہر وقت
اپنی لیڈرشپ کے خلاف بولتے رہتے، وہ پائی صاحب نے کر دیا، وہ پائی صاحب نے یہ کر دیا، پائی صاحب کو چھڈو جی پائی صاحب. وہ اپنے وزٹ کرنے کے دوران اپنے سینئر پادری کے خلاف بولتے رہتے ہیں. دیٹ از ویری ڈینجرس. اگر آپ اپنے سینئر خادم کو آنر نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے آپ خدا کی آنر نہیں کر رہے. جتنا زیادہ آپ اپنے سینئر پادری کے خلاف بولیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی خدمت پیچھے جائے گی، اتنی ہی زیادہ آپ کی خدمت پیچھے جائے گی. میں نے ریسنٹلی ابھی ایک پیغام سنایا اپنے چرچ میں، یہودا کے خط کا مختصر جائزہ. اس میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں بھی اپنے بادشاہ کے خلاف بولتا ہوں. وہ یار بھائی صاحب نے وہ یہ کیا کر، وہ بھائی صاحب نے یہ فیصلہ چھڑ دیا. خدا نے مجھ سے کہا بھی وہ تیرا خادم ہے یا میرا؟ میں کہا خدا بنتا ڈال. تو خدا نے کہا بھی تو کون ہے؟ تو کون ہے جو اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے؟ خدا نے کہا اگر تو اس کے خلاف بولتا رہے گا تو کبھی خدمت میں آگے نہیں جا سکتا. یہ 2008 کی بات ہے. خدا نے کہا اگر تو اپنا منہ اس کے لیے بند کر لے گا میں تجھے ایگزالٹ کروں گا. آمین. اور 2008 میں نے خدا سے توبہ کی. میں نے کہا خدا میں اپنے خادم کے خلاف کبھی نہیں بولوں گا، اس کی سپورٹ کروں گا، اس کے ہاتھ اٹھاؤں گا، میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا، میں محنت کروں گا، اس کے ساتھ لگ جاؤں گا. اور خدا نے مجھے اٹھانا شروع کیا. آمین. آج بہت سے لوگ گوسپ کرتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں، کٹھے ہوتے ہیں. وہ یار بھائی صاحب نے دیکھا ہوتے کہ میں نے کہا یار انہوں نے مینوں آج کیا تھا، مینوں بڑا برا لگا. گوسپ کوئی علیحدہ گوسپ کر رہی ہے، اسسٹنٹ پاسٹر علیحدہ گوسپ کر رہا ہے. اور سینئر پاسٹر ہوتے ہوئے اگر جونیئرز غلط کر رہے ہیں تو سینئر کو یہ چاہیے کہ سینئر بھی اپنے جونیئر سے حسد نہ کرے. یہ متبادل چیزیں ہیں. جونیئر جو ہیں وہ اپنے سینئر کی عزت نہیں کر رہے، اور جو سینئر ہے وہ اپنے جونیئر کو رسپیکٹ نہیں دے رہا، وہ اس کو موقع نہیں دے رہا، اس کو دبائے رکھتا ہے کہ کہیں یہ نہ مشہور ہو جائے. داؤد نے تو، ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا، لیکن داؤد نے ساؤل سے بات ہضم نہیں. کئی بار انہیں کواڑی چھٹی داؤد، انہوں نے کہا میں تمہیں مارا. اتنا جملہ برا لگ گیا اس کو لوگوں کو. ساؤل بھی ایک جنگی سورما تھا. ساؤل نے ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا. اور اس کے دل میں بغض بیٹھ گیا، اس کی نفرت بیٹھ گئی. اس نے کہا داؤد کو میں زندہ نہیں رہنے دوں. میں آپ کو بتاؤں، میں اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے جو سینئر خادم دیے انہوں نے مجھے اس طرح سے آنر کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم شانتی نگر میں گئے، شانتی نگر میں کلام سنانے کے لیے گئے تو میں اس وقت تقریباً کوئی 23-24 سال کا تھا اور خدمت میں بالکل نیا آیا تھا، لیکن میں جوش سے بڑا کلام سناتا تھا. تو پادری صاحب نے وہاں پر جا کر کہا کہ جی آج یہ نوجوان کلام سنائے گا. کنونشن تھی بہت بڑی اور مختلف دیہاتوں سے، گاؤں سے بڑے انہوں نے سینئر پاسٹرز کو بلایا ہوا. پاسٹرز کی لمبی قطار تھی اسٹیج پر. تو وہ وہاں پر جو پاسٹر صاحب تھے لیمول صاحب، انہوں نے ولیم سیمول صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے. انہوں نے کہا پائی صاحب اے منڈے نوں نہ دیو، اے منڈے نے پٹرا کر دینا جی کنونشن کا، تسی آپ سناؤ کلام. انہوں نے کہا نہیں جی سنائیے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سینئر اپنے جونیئر پر اعتماد کر رہا ہے اور اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ کلام نہیں سنائے گا تو ہم چلے جائیں گے لاہور واپس، لیکن ہم یہاں پہ عبادت نہیں کریں گے. کلام یہی سنائے گا، اور اگر صبح آپ کی مرضی ہوگی تو پھر میں کلام سنا دوں گا، ورنہ صبح آپ کا ارادہ چینج ہوگا. آپ بلیو کریں اس وقت میرے پورے جسم میں سنسنی آ رہی تھی کہ یار میرا پاسٹر میرے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے رہا ہے کہ ہم لاہور واپس چلے جائیں گے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میرا خادم مجھ پہ اتنا اعتماد کرتا ہے. کیا آج ہم اپنے اسسٹنٹس کو اتنا اعتماد دے پاتے ہیں؟ بی کا خادم، بی کا لیڈر، کہ آپ کے اسسٹنٹ کو یہ پتا ہو کہ میرا جو سینئر پاسٹر ہے، میرا لیڈر ہے، اس کو مجھ پر بے انتہا اعتماد ہے. اور بالآخر پاسٹر صاحب کو سرنڈر کرنا پڑا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہی سنا. اور آپ بلیو کریں وہاں پہ میں نے 1.5 گھنٹہ کلام سنایا تھا اور اس میں سے 20 منٹ بجلی کے بغیر کلام سنایا تھا. اور اس سے بھی بڑا، یہ تو بند ہے چرچ، وہ اوپن جگہ تھی اور میری آواز اتنی زیادہ تھی وہاں پر، مجھے ایسے اس بندے نے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سر ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ پورے شانتی نگر میں آپ کی آواز جا رہی ہے. ہاللیلویہ. کیا تھا؟ خدا کی حضوری تو تھی لیکن میرے سینئر خادم کا اعتماد ہے. اور میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا سینئر خادم آپ پر اعتماد کرتا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں.
कई बार मैंने देखा नौजवानों को मौका मिलता है लेकिन वो होते ही बड़े लेजी, वो उस काम को करते ही नहीं और वो अपनी खिदमत में नाकाम रह जाते हैं। अगर आपका पास्टर कहता है बेटा आपने काम करना, ओके सर, जो उसने डेडलाइन दी उससे पहले करके कहें सर मैंने कर दिया, सर मैंने ये भी कर दिया, आपने कहा था मैंने ये भी कर दिया, सर आपने फलानी जगह जाने के लिए कहा था मैं वहां से भी वो है, वेरी गुड, ये जबरदस्त है, उसका इत्मीनान आप पे बनता जाएगा। आज चर्च के अंदर पासवानों के दरमियान, खिदमत करने वाले लोगों के दरमियान आपस में इत्मीनान की फिजा नहीं। लोग एक दूसरे पे, पास्टर एक ही चर्च में रहते हुए एक दूसरे पे इत्मीनान नहीं करते, ऐसा है कि नहीं? हमें इत्मीनान की जरूरत है। और आखिरी 2 वर्सेस पढ़ के मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। फिलिपियों 4 बाब उसकी 9वीं आयत, इसमें लिखा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस बात कर रहा है फिलिपियों की कलीसिया से और उनको क्या कह रहा है? जो बातें तुमने मुझसे सीखी। बीइंग अ पास्टर, कभी मैंने और आपने, बीइंग अ फादर, जो बहनें भी खिदमत करती हैं, जो भाई खिदमत करते हैं, जो यहाँ पे सब मौजूद हैं खिदमत करने वाले, क्या आपने कभी सोचा है कि हमने अपनी जिंदगी से लोगों को सिखाया क्या? आज तक हमारे किरदार से लोगों ने सीखा क्या है? हमारे साथ एक नौजवान काम करता था, उसने मुझसे कहा भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैंने आपके पैगाम से इतना कुछ नहीं सीखा जितना मैंने आपके साथ रह के सीखा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीजें हैं जो आप बयान कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था जो उसने मुझे दिया। पौलुस इसकी बात कर रहा है, उसने कहा हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। आज बतौर खादम हम क्या कुछ देख रहे हैं। और आखिरी वर्ष मैं पढ़ूंगा 2 तिमोथियुस उसका 4 बाब उसकी 5वीं तो 8वीं आयत। मगर तू सब बातों में होशियार है। किन बातों में? नहीं, सब बातों में होशियार है। दुख उठा, खिदमत में दुख उठो, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। आमीन। मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। ये बहुत खूबसूरत बात। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है, जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आंसू हैं। मैं एक आखिरी बात मैं आपसे करूंगा। एक खादम एक बहरी जहाज में सफर कर रहा था और वो सफर करता करता जब बंदरगाह पर पहुंचा, उस जहाज के अंदर उस मुल्क का सदर भी था। तो जब वो जहाज उस बंदरगाह पर लगा तो वहां पर रेड कारपेट बिछा हुआ था, बैंड बाजे वाले थे, पुलिस वाले थे, फौज वाले थे, उन्होंने सदर को सलूट मारा। तो वो खादम बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ, उसने कहा खुदा मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मुझे तो कोई पहचान ही नहीं रहा, और सदर के लिए गॉड ऑफ ऑनर है। उसने चुपके से अपनी बाइबल पकड़ी, अपना बैग पकड़ा और वो चुपके से निकला और वो अपने घर की तरफ चल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। खुदा ने कहा मेरे बेटे तू क्यों अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है? वो उस मुल्क का सदर था, वो अपने मुल्क में वापस आया है, तू अभी अपने मुल्क में वापस नहीं आया। जिस दिन तू अपने मुल्क में वापस आएगा मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे खुद वेलकम करने आऊंगा। वो खादम जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अपनी खिदमत में दुख उठाता है, फौज के साथ कलाम सुनाता है, लोगों की खिदमत करता है, अपनी खिदमत को पूरा करता है, अपने ईमान को महफूज रखता है, अच्छी कुश्ती करता है, अच्छी दौड़ दौड़ता है, खुदा उसकी रिस्पेक्ट करता है। मैं आपको उभारना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को चेक कीजिए, आप कहां पर खड़े हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम दुआ मांगें। सब दुआ